دا دین شو کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے ٹائپس آف ایتھیسٹ. ایتھیسٹ ملحد جو ہوتے ہیں ان کی کتنی اقسام ہوتی ہیں, کس کس طرح کی اقسام ہوتی ہیں, اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں, ایک ایتھیسٹ کی بیسک فلسفی کیا ہوتی ہے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. عامر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آپ جناب فائنلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عامر حق صاحب جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو اور ہمارے ویوز کو کیسے ہیں؟ اللہ شور پاک کا ہوگا کرم سن ہے رہا ہوں میں. جناب. آپ کو آج بڑی یاد ہے انرجی آپ نے مطلب ہمارا جو لاسٹ شو تھا آپ نے اس میں کہا تھا کہ فاروق بھائی انرجی نہیں ہے یار, تو میں آج کچھ کھا پی کے آیا ہوں. میں نے کہا یار مطلب تھوڑی انرجی ہو جائے, ہے نا, کیا خیال ہے؟ ہاں ٹھیک ہے کیسے ٹھیک ہیں ہے آپ, سنائیں ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, ایون فرسٹ کلاس. بس لاک ڈاؤن چل رہا ہے, آج روٹین آج چینج آپ ہونے کے والی ہے. نمبر کا آج آپ کے نمبر کا وعدہ کیا ہے, تو نمبر جو ہے نا آج آپ کا میں نے لیک کر دینا ہے, پبلک کو دے دوں دینا ہے. جس نے لائک کیا ہے نا سب کو بانٹ دینا ہے, مطلب کھلے میں نمبر پلیز بانٹ دینا عامر بھائی کا. پلیز میرا نمبر دکھا کے ڈیلیٹ کر دیجیے گا پلیز. او بھائی مارو مجھے یار, یہ کس سائڈ پہ جا رہی ہے گفتگو؟ ڈیلیٹ, ختم, ایڈیٹر ارسلان کاٹ یار اس کو, یہاں سے کاٹو. اوکے ٹاپک پہ آتے ہیں یار, ٹاپک پہ آتے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے عامر بھائی جی ایتھیزم کی اقسام, ٹائپس آف ایتھیسٹ. تو ذرا اس کے بارے میں جاننا چاہوں گا. سب سے پہلے تو مطلب ٹائپس پہ آنے سے پہلے ہمیں یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ ایک بیسیکلی جو ایک بندہ ایتھیسٹ ملحد ہوتا ہے اس کی کیا آئیڈیالوجی ہوتی ہے, کیا فلسفی ہوتا ہے, مطلب کس ٹریک پہ چل رہا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اس طرف آتے ہیں یہ اس کی ٹائپس کے اوپر بھی. جی بالکل. میری آواز سب سے پہلے بتا دیں ٹھیک آ رہی ہے نا؟ اگر کوئی تھوڑا سا لاؤڈ اینڈ کلیئر شور ہو سر, تو. لاؤڈ اینڈ کلیئر, اوکے گڈ بہت گڈ, زبردست آ ٹھیک رہی. ہو گیا. اچھا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ ایتھیزم کے پیچھے فلسفی کیا کام کرتی ہے. جیسے ہی کسی مشین کو چلانے کا طریقہ ہوتا ہے نا, اس کا مینول ہوتا ہے, ٹیکنیک ہوتی ہے, اس کا میکینزم ہوتا ہے, اسی طریقے سے کسی بھی نظریے کو سمجھنے کے لیے اس کی فلسفی کا سمجھنا ضروری ہے. اس کے بغیر آپ سمجھ نہیں سکیں گے کہ کس طریقے سے ریفیوٹ کرنا ہے, کیسے رسپانس کرنا ہے, کیسے ان کی جو کذب بیانیاں ہیں ان کا دجل ہے, اور کس طریقے سے ڈسٹارٹ کرتے ہیں ایویڈنسز کو, آرگیومنٹس کو, لاجک کو, کس طریقے سے یہ غلط استعمال کرتے ہیں, منطق کو, فلسفے کو اور ماڈرن سائنس کو. تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے. جب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ ایتھیسٹ کام کیسے کرتا ہے, آپ اس کے جال سے یا اس کے جو پیدا کردہ ایک دنیا ہے فینٹسی جس میں وہ رہتا ہے کہ ہاں میں نے تمام ان سوالوں کے جواب حاصل کر لیے جو مذہب نہ دے سکا, یا جو مذہب نے دیے ان کو وہ ریڈیکیول کرتا ہے, ان کا تمسخر اڑاتا ہے. تو یہ ایک سائیکی ہے, اس کو سمجھنا ضروری ہے. تو میں اس کو کہنا چاہوں گا تو فلسفی آف ایتھیزم یعنی الہاد اور دہریت کے پیچھے ایک فلسفہ کام کرتا ہے. اچھا, وہ کیسے کام کرتا ہے اس کے جاننے کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ انسان کو سمجھیں. انسان کیسے کام کرتا ہے, کیونکہ کسی بھی نظریے کا تعلق جو ہے وہ انسان کے ساتھ ہے. یہ بڑی توجہ کے ساتھ ہمارے ناظرین بھی, فاروق بھائی آپ بھی سنیے گا گفتگو. میرے خیال سے اس طریقے سے ایتھیزم کو ہمارے اردو کے اندر کسی نے نہیں سمجھایا ہوگا جس طریقے سے میں بات کروں گا انشاءاللہ. جی عامر بھائی, تو ایتھیزم کے اوپر اس طریقے سے کسی نے بات نہیں کی ہوگی جس طریقے سے اردو میں ابھی کروں گا. تو آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے سب نے. اچھا, ہوتا یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ مادہ کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک شعور بھی ہے جس کو کانشیس کہتے ہیں, آپ کانشیسنس کہتے ہیں, شعور وہ ہوتا ہے. اور انسان اپنے خارج سے یعنی اپنے ایکسٹرنل دنیا سے, ماحول سے, پریمیسز کو, قضیات کو, جملوں کو, کلیات کو, اصولوں کو, نظریات کو, آئیڈیالوجیز کو, آرگومنٹس کو, ایویڈنسز کو لیتا ہے, امپورٹ کرتا ہے اپنے شعور میں. اور جب وہ باہر سے نظریات کو, ادلہ کو, سمعیات کو, آرگومنٹس کو, ایویڈنسز کو, کچھ بھی آپ کہیں, جس طریقے سے بھی وہ سمجھتا ہے کہ میں نے علم حاصل کرنا ہے, وہ باہر سے جب ان چیزوں کو لیتا ہے نا تو اس کے اندر کا جو شعور ہے وہ باہر کے علم کو, توجہ سنیے گا, یعنی ایک انسان کا داخلی شعور, اس کا جو انٹرنل کانشیسنس ہے, جو اس کا علم ہے, جو اس کا شعور ہے, جو اس کا سوچنا سمجھنا ہے, وہ باہر کے علم کو, باہر کے مفروضوں کو قبول کرنے میں تردد کا اور ایک کشمکش کا شکار ہوتا ہے. اور یہ ہمیشہ سے انسان کے اندر رہا ہے. اچھا, اس کے ساتھ وہ ڈیل کیسے کرتا ہے؟ ایسے ڈیل کرتا ہے کہ وہ ایک اصول تیار کرتا ہے جس کو وہ سمجھتا ہے کہ میں عقل کی بنیاد کے اوپر پرکھوں گا.
یعنی انسان کہتا ہے میں ہر چیز کو عقل کی بنیاد کے اوپر پرکھوں اور میں لاجیکل بیس پہ، ریشنل بیس کے اوپر آرگیومنٹس کو ایکسیپٹ یا نیگلیکٹ کروں گا، قبول اور رد کروں گا. یہ ہے وہ بنیاد جہاں سے الہاد کا بیج پڑتا ہے. یہ ذرا سمجھ لیں، میں ٹیکنیکل پوائنٹ آپ کے ساتھ رکھ رہا ہوں. جس وقت انسان باہر سے آنے والے علم کے قبول اور رد کرنے میں اس کشمکش کو سیٹسفائی کرنا اور اپنے اندر اس جستجو کی جو تشنگی ہے اس پیاس کو بجھانے کے لیے فیصلہ کرتا ہے نا کہ میں نے باہر سے آنے والے علم کو کس بنیاد کے اوپر قبول کرنا ہے، یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں سے آپ الہاد یا ایمان، ایک ملحد اور ایک مومن، ان دو رستوں کے اندر بٹتے ہیں. اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ تھا جواب صاحب طور کہ مسلم ہے اگر چھوڑ کر غائب کو تو حاضر کا شیدائی نہ بن. یعنی اقبال کہتا ہے کہ اگر تمہیں حق کی تلاش ہے تو غائب کو چھوڑ کر حاضر کا متلاشی نہیں بننا، کہ شوق حاضر ہے اگر تو پھر لازم ہے ایمان خلیل، وگرنہ پھر خاکستر ہے تیری زندگی کا پیرہن. یعنی اقبال کہتا ہے کہ اگر آپ نے غائب کو چھوڑ کر صرف شوق حاضر میں یعنی مادے کی تلاش میں گئے، اور یہ وہ بے شک کشمکش ہے جس میں انسان جو ہے نا وہ چلتا ہے، تو پھر آپ کو ایمان خلیل چاہیے، ایمان چاہیے ابراہیم علیہ السلام کا. تب جا کر آپ اس آگ کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں جو آپ کے اندر ایک جوالا مکھی کی طرح پھوٹتی ہے. اور پھر آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ نہیں، ایمان کو اختیار کرنا ہے یا میں نے الہاد کو اختیار کرنا ہے. اسی لیے اقبال نے کہا وگرنہ پھر خاکستر ہے تیری زندگی کا پیرہن، کہ پھر آپ کی زندگی جو ہے نا اس کا کپڑا جل جائے گا. ماشاء اچھا، اللہ. یہ میں نے بنیاد رکھی ہے سمجھنے کے لیے کہ ایک انسان کب ایمان اور الہاد کے دو راہے پر کھڑا ہوتا ہے، کراس روڈ پر کھڑا ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد آپ چلتے ہیں، یہ بحث کوئی نئی نہیں ہے. یونان کا فلسفہ لے لیں یا آپ علم الکلام اسلام کا جو اسلامک تھیولوجسٹ ہے ان کو لے لیں. میں بھی ذکر کروں گا آنے والے وقت کے اندر ذکر کروں گا کہ ہمیں یہ بحث ملتی ہے جس کو کہتے ہیں تعارض الادلہ. عربی زبان کے اندر کہتے ہیں تعارض الادلہ، فلسفی زبان میں پڑھا جاتا تھا. اس کا مطلب کیا آسان لفظوں میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دو قسم کی دلیلیں عام طور پر انسان کے ہاں اس وقت موجود ہیں. ایک جو خارج سے آتی ہیں یعنی ایکسٹرنل ایویڈنس، جو آبزرویشن کے ذریعے، ایکسپیریمنٹس کے ذریعے، ٹھیک ہے، انالوجیز کے ذریعے آپ حاصل کرتے ہیں، قیاس کے ذریعے، ٹھیک ہے، ایک دلیل کو دوسری دلیل پر پرکھنے کے ذریعے. ایک انسان یا ایک جنس جو ہوتی ہے یا اجناس کی سٹڈی کو آپ پڑھنے کے بعد ڈیڈکٹیولی انڈیڈکٹیولی آپ علم حاصل کرتے ہیں. ایک تو وہ ہوتا ہے، اور دوسرا جو آپ کے شعور کے اندر ہوتا ہے، یہ دلیلیں ہوتی ہیں. اچھا، جو شعور کے اندر ہوتا ہے تو جو ایمان والے تھے انہوں نے اس کو خاص کر لیا انبیاء کے ساتھ، روحانی. وہ کہتے تھے وحی کی تعلیم، شریعت کی تعلیم یا اللہ کی ڈائریکٹ رہنمائی آپ کو ملتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں شریعت کی تعلیم یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کی تعلیمات. تو آسان لفظوں میں ہم ان کو ڈیوائڈ کرتے ہیں دو چیزوں کے اندر. ایک جو نالج آف سائنس ہے، سائنس میں فلسفی اور لاجک آئے گی، اور دوسرا نالج آف ریویلیشن ہے، یعنی وہ علم جو اللہ عطا کرتا ہے، وجدان کا، الہام کا، وحی کا، کشف کا، ٹھیک ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. یہ دو علم ہیں جو باہم ٹکراتے ہیں. یہ بحث فلسفیوں کے ہاں بھی رہی ہے، عیسائیوں کے متکلمین کے ہاں بھی رہی ہے جس کو ہم آنے والے وقت میں ذکر کریں گے، اور مسلمان متکلمین کے ہاں بھی رہی ہے. ان دو دلیلوں کو کہا جاتا تھا معقولات اور منقولات. معقولات کہتے تھے ایسے دلائل کو جو ظاہری یا حواس خمسہ کے ذریعے، ظاہری حصوں کے ذریعے، آبزرویشن کے ذریعے، ایکسپیریمنٹس کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہو، اس کو کہتے تھے کہ یہ معقولات ہیں، جن کو عقلیات کہا جاتا ہے، یعنی عقل سے اخذ کیے جانے والے اصول. اور دوسروں کو کہا جاتا تھا سمعیات یا منقولات، یعنی ایسے آرگیومنٹس جو ریولیشن کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے، وجد کے ذریعے، وجدان کے ذریعے، کشف کے ذریعے آپ کو حاصل ہوں. یعنی آپ کے اندر کی فطرت اس چیز کو قبول کرے، یار کو خالق ہے، اس کے لیے آپ کو ثبوت کی ضرورت نہیں پڑتی، مگر آپ کے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے. اس علم کو کہتے تھے کہ آپ کا یہ روحانیت کا، سمعیات کا، منقولات کا علم ہے، جس کو بعد میں انبیاء کرام نے درج کر دیا. ان دو دلیلوں کا آپس میں جب ٹکراؤ ہوتا ہے نا،
تو جس کی میں بیس بنا چکا ہوں پہلے کہ ایک فرد کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے حق اور باطل کو قبول کرنا جب وہ خارج سے آ رہا ہے. تو جب یہ کشمکش بنی نا انسان کی، تو توجہ کیجئے گا ناظرین کہ فلسفیوں میں اور متکلمین میں جو چیز قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بحث کرنا شروع کی کہ آیا انسان ان دلیلوں کو پریفر کرے گا جو دلیلیں ایکسٹرنل ایویڈنس کی بنیاد پر آتی ہیں، یا ان دلیلوں کو ترجیح دے گا جو اندر سے آتی ہیں. کن کو ترجیح دے گا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. اب میں ذکر کرنے لگا ہوں ہمارے جو تھیولوجسٹ، ویسے تو پلاٹو ہے پہلے جس نے نظریہ المثل دیا تھا، پلاٹو جس نے نظریہ ریفلیکشن کا دیا تھا، مگر میں آغاز کرتا ہوں کیونکہ میں اس کا ذکر ہماری ایک ایپیسوڈ میں پیچھے کر چکا ہوں، بگ بینگ، جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا. تو اس میں نے گریک فلاسفرز جو تھے ان کا ذکر کیا تھا، وہاں میں نے پلاٹو کا ذکر بھی کیا تھا، افلاطون کا، کہ وہ اس دنیا کے بارے میں کیا رکھتا تھا. اچھا، اب آپ نے اس چیز پہ غور کرنا ہے کہ مسلمانوں کے پاس جب یہ مسئلہ پہنچا ہے نا کہ ان کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے ان دلیلوں کو، یہ میں آنے لگا ہوں کہ یہ سائیکی کیا ہے جو جنم دیتی ہے پھر الہاد کو. کیوں جنم دیتی ہے الہاد کو، اس کی وجہ میں آپ کے سامنے رکھ لوں. مسلمانوں کی جب تاریخ کا آغاز ہوتا ہے نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد پہلی صدی کے اندر معتزلہ ایک گروہ اٹھتا ہے جو سر اٹھاتے ہیں. معتزلہ نکلا ہے اعتزال سے. اعتزال کہتے ہیں فکر سے ہٹنا، مجمع سے ہٹنا، سواد اعظم سے ہٹنا، بڑے گروہ سے ہٹنا، علیحدگی اختیار کرنا، انفرادیت اختیار کرنا، تفرد، سیپریشن، انڈیویجوالٹی، یعنی کلیکٹیوٹی کو چھوڑ کے، کلیکٹیوزم کو چھوڑ کے آپ انڈیویجوالٹی کو ترجیح دے دیں. یہ تحریک پیدا ہوئی ہے جب یورپ پر، یا خصوصاً قرطبہ کے ذریعے اسلام جو ہے نا وہ یورپ کے اندر داخل ہوا ہے. میں زیادہ بورنگ نہیں کروں گا، میں کوشش کروں گا تھوڑا تھوڑا ٹچ کروں تاکہ یہ چیزیں کہاں سے آئی ہیں. وہاں یونان کے فلسفے کا اثر تھا، اور وہی اثر پھر عرب کے اوپر آیا، مسلمانوں پر آیا. تو ایک تحریک شروع ہوتی ہے جس کو فلسفے کی زبان میں کہتے ہیں تحریک غنوصیت، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں جنوسٹسزم. ایک ہے گنوسٹک مگر ایک ہے جنوسٹسزم. تحریک غنوصیت جو تھی، جو جنوسٹسزم تھا، ان کا ماننا یہ تھا کہ جتنا علم اس وقت آپ کے پاس موجود ہے اس کو شک کی نگاہ سے دیکھو. جتنا علم، جتنا مواد، جتنا کانٹینٹ آپ کے پاس موجود ہے اس کو شک کی نگاہ سے دیکھو، اور اس کی ایک ایسی تعبیر پیش کرو جو جدید ذہن کے ساتھ موافقت رکھتی ہو. اسی لیے تو ہم ایگنوسٹک کہتے ہیں ایسے شخص کو جو شک کرتا ہے، جو تشکیک کا مادہ اپنے اندر رکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں ایگنوسٹک. تو یہ تحریک اٹھی ہے اور انہوں نے شک اور شبہ کا بیج ڈالنا شروع کیا. اس سے جنم لیا ہے معتزلہ نے. معتزلہ کا ماننا یہ تھا کہ آپ عقل کو ترجیح دیں گے. اب یہاں سے وہ نقطہ شروع ہونے لگا ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ الہاد کہاں سے آغاز ہوتا ہے. معتزلہ کا ماننا یہ تھا کہ آپ عقل کو بہرحال ترجیح دیں گے شریعت کے اوپر، یعنی شریعت کا کوئی احکام ایسا آئے جو عقل سے موافقت نہیں رکھتا، آپ نے اس کا انکار کر دینا ہے. آپ نے اس کا انکار کر دینا ہے، یا اس کی ایسی تعویل کرنے کی کوشش کرنی ہے جو لاجیکل ہو، ریشنل ہو. اسی وجہ سے معتزلہ نے بہت سے ایسی چیزوں کی تعویل کرنا شروع کی جس سے کفر لازم آیا اور ان کا انکار لازم آیا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے تحفۃ الفلاسفہ، اس میں اپنے جو ابتدائی علماء تھے، سلف پہلی، دوسری اور تیسری صدی کے علماء جو تھے، ان پر اعتراض کرتے ہوئے یہ چیز کہی تھی کہ معتزلہ میں جو شدت پیدا کی ہے وہ ان علماء نے کی ہے. آسان لفظوں کے اندر اگر آپ نے سمجھنا ہے نا اس کو تھوڑا سا انٹرسٹنگ بنانے کے لیے، تو آپ نے آج بھی کئی ہمارے علماء کو محسوس کیا ہوگا کہ جو کہتے ہیں نہیں جی نہیں، یہ سائنس نہ پڑھو، یہ منطق پڑھنے کی، اور فلسفہ یہ چیزیں نہ پڑھیں، یہ انسان کو داہریہ بنا دیتی ہیں، ملحد بنا دیتی ہیں. یہی حال تھا پہلی، دوسری اور تیسری صدی میں معتزلہ کے ساتھ. یہ نہ پڑھو، یہ نہ پڑھو، وہ نہ پڑھو. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام غزالی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء نے معتزلہ کو ایک گراؤنڈ دیا جس میں وہ پھل پھول سکیں. میں معتزلہ کی ہسٹری نہیں بیان کر رہا، میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اسلام میں یہ بیج کیسے داخل ہوا اور ہیومن سائیکی میں کیسے داخل ہوتا ہے. معتزلہ نے یہ کہنا شروع کیا کہ عقل کو ترجیح دی جائے گی. امام غزالی نے اپنی کتاب تحفۃ الفلاسفہ کے اندر اس کا رد کیا. امام رازی نے کتاب لکھی نہایت العقول الی درایت الاصول، اس میں بھی انہوں نے اس چیز کو ڈسکس کیا. امام ابن تیمیہ جو کہ 728 ہجری کے متوفا تھے، انہوں نے کتاب لکھی درء تعارض العقل والنقل، اسی اصول کے اوپر. اور اسی طریقے سے ایک کتاب لکھی الرد علی المنطقیین،
جو ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर ट्रांसलेटेड इंग्लिश के अंदर पढ़ाई जाती है, आर रिफ्यूट टू ग्रीक अरिस्टोटलियन लॉजिक। उसमें दो उन्होंने मंतक और फलसफे के ऊपर बहस किया, इसी चीज के ऊपर, माकुलात और मनकुलात के ऊपर, कि ऐसे जो एविडेंस ऑफ फिलॉसफी माना जाएगा या एविडेंस ऑफ रेवलेशन माना जाएगा। अब इस ब्रीफ इंट्रो के बाद ना हम जिस जगह पर पहुंचे हैं ना, फारूक भाई, सो तो नहीं कि थोड़ा बोरिंग हो जाता है वैसे कभी कभी? हाँ ना सर, हम तन गोश में जाग रहा हूँ, आपने ये कैसे सोचा कि मैं सो गया हूँ? हाँ, मैंने कहा मैं बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं आने लगा हूँ अपने कंक्लूजन की तरफ। अच्छा ना ना, मैं सुन रहा हूँ बड़े गौर से, माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब हुआ ये कि जब उलमा ने इस चीज पर बहस की ना, कि दलाइल जो खारिज से आ रहे हैं उनको तरजीह दी जाएगी, या जो अंदर से निकल रहे हैं, नबियों के थ्रू हम तक पहुंचे हैं, तवातुर से पहुंचे हैं, उनको तरजीह दी जाएगी। तो बाज उलमा ने अकल को तरजीह दे दी। जिन्होंने अकल को तरजीह दी उन्होंने बहुत सी ऐसी चीजों का इनकार किया जो कि शरीयत के मतन से, इबारत से, कतियत से, नुसूस से निकलते थे, उनसे इनकार किया, और उससे इनकार कुफर लाजिम आया। मिसाल के तौर पर बहुत से लोगों ने मौजज़ात का इनकार कर दिया या उनकी तावील करना शुरू कर दी, जैसे हमारे माजी करीब के अंदर सर सैयद अहमद खान साहब ने किया, जैसे गुलाम परवेज साहब ने किया, अब्दुल्ला चकड़ालवी साहब ने किया, नियाज फतेहपुरी साहब ने किया, मिर्जा असलम साहब ने भी तो जराजपुरी किया साहब था। ने किया, मिर्जा साहब ने भी किया। जी जी, मिर्जा साहब का टॉपिक नहीं है ना, मैं उस बंदे का नाम फिलहाल वजू में लेना नहीं चाह रहा। अच्छा, चले ठीक तो है। असलम जरा, और हमारा टॉपिक दूसरा है। अच्छा, तो मैं उस बंदे को जिक्र भी नहीं करना चाह रहा। असलम जराजपुरी साहब ने किया, नियाज फतेहपुरी साहब ने किया, और किसी जमाने के अंदर गुलाम जलानी बर्क साहब भी करते रहे। अच्छा, इस किस्म के इनकारात लोगों ने किए और तावीलात की, जिससे मौजज़ात का इनकार आया, और मौजज़ात के इनकार की वजह से उन्होंने बहुत सी ऐसी कुरान की सरी आयात का इनकार किया और तावीलें बातिल की। ये वजह बनी एक ऐसे ग्रोह की इल्हाद की तरफ जाने की जो ईमानन कमजोर थे। आज आपको जो लोग इल्हाद में डूबते हुए दिखाई देते हैं, जो इस्लाम को छोड़ते हुए दिखाई देते हैं, उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं, अब मैं आ रहा हूँ फिलॉसफी की तरफ, उनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये फैसला नहीं कर पा रहे कि उन्होंने दीन को तरजीह देनी है या अपनी अकल को देनी है, क्योंकि वो दीन के हर मसले को अकल के मुताबिक साबित करने की कोशिश करते हैं। ये जोर लगाते हैं वो कि हमने जनाब हर चीज को अकल के मुताबिक साबित करना है, दीन की हर वो ताबीर करने की कोशिश करनी है जो अकल के मुताबिक हो। और जब वो ये इस चीज में नाकाम होते हैं, जो कि वो हमेशा नाकाम रहेंगे, उसकी वजह मैं बताऊंगा आपको, हमेशा नाकाम रहेंगे, उस वजह से वो लोग फिर दीन इस्लाम या दीन या मजहब से बेजार हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अकल को इतनी तरजीह दे दी होती है जितनी वो काबिल नहीं है। अच्छा, ये था वो सारा सिनेरियो जो मैं आपके सामने रखना चाहता था, कि बीज इल्हाद का कैसे बोया जाता है और इल्हाद कैसे जड़ पकड़ता है एक इंसान की फिक्र के अंदर, कि वो उसको अकल कुल बनाकर पेश करता है। वो कहता है कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो इंसान की अकल में ना आ सके। अच्छा, अब हम इसका जायजा लेते हैं कि क्या अकल वाकई इस काबिल है कि बिल्कुल। वो इदराक कर सके हकीकत का। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने अर्रद अलल मंतकीयीन के अंदर, और इमाम गजाली ने 505 के मुतवफ़ा तहफ़्फ़ुतुल फ़लासफ़ा में, और इसी तरीके से इमाम राज़ी ने निहायतुल उक़ूल इला दिरायतुल उसूल में शरह बस के साथ ये गुफ्तगू फरमाई है कि इंसानी अकल महदूद है, ये क़वानीन कुदरत का उस तरीके से इहाता और इदराक नहीं कर सकती जिस तरीके से हम महदूद चीज़ों का इदराक करते हैं। तो इंसानी अकल क़वानीन कुदरत को नहीं समझ सकती, इसके असरार और रुमूज़ को नहीं समझ सकती, और खुद अपने जस्द को नहीं समझ सकती, अपने शऊर को नहीं आज तक समझ सकी। तो ये कैसे फैसला करेगी कि आप महदूद सोच के साथ गैर महदूद चीज़ों का इदराक करें और उनके बारे में कतई फैसला करना शुरू कर दें। एक होता है आप इम्कान जाहिर करें, शक जाहिर करें। मैं इसीलिए आपको ना, जो हम आगे चलेंगे बात, तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं किसी भी एथियस्ट को रैशनल नहीं मानता। एग्नोस्टिक रैशनल हो सकता है। सो देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड लाइक मैं रैशनल एथियस्ट हूं और मैं जनाब बड़ा मुहक्किक किस्म का मुल्हिद हूं। मुल्हिद हमेशा मुकल्लिद होता है। मुकल्लिद मुल्हिद। मुल्हिद मुकल्लिद, हाँ, मुकल्लिद मुल्हिद। कोई ऐसा सच, देयर इज नो सच एथियस्ट कॉल्ड रैशनल और लॉजिकल और रिसर्चर, नो, और फ्री थिंकर नहीं है, नहीं है, वो गुलाम है। अभी मैं आगे चलते हैं। अच्छा, तो यहां तक मैंने कोशिश की है फारूक भाई ये चीज समझाने की कि इंसानी अकल को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हक और बातिल के कबूल करने में।
اور عقل کا پیرایا کیا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک 15 سال کے بچے کا وہی دماغ ہوتا ہے اور ایک 40 سال کے بندے کا وہی دماغ ہے جو اس کے اندر موجود ہے, مگر وقت کے گزرنے سے, تجربات کے آنے سے, مشاہدات کے بڑھنے سے انسان کا دماغ جو ہے وہ مختلف طریقے سے چیزوں کو قبول اور رد کرتا ہے. ایک سوچنے سمجھنے والے انسان کو مینوپولیٹ کرنا اور اس کو کیا اسے کہتے ہیں راہ راست سے ہٹانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا ایک چھوٹے بچے کو بہلا پھسلا کر حق سے ہٹانا اور اس کو دور کرنا اور اس جھوٹ اس کے لیے سچ بنا کر پیش کرنا. یہ انسانی عقل کا یہ کمزوری میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کی محدودیت آپ کو بتا رہا ہوں. اسی طریقے سے سائنس کے اندر بھی اور فلسفے کے اندر بھی انہوں نے یہ مانا ہے, اور ابن تیمیہ نے اس کا ذکر کیا ہے, ابن رشد نے ذکر کیا ہے, ایون یہ جو قرطبہ کے تھے لوگ, ٹھیک ہے نا جی, انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ اس کی مثال دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ارسطو اور یونان کے فلسفیوں میں یہ بحث چلتی تھی کہ آیا آپ جس چیز کو ڈیفائن کر رہے ہیں تو آپ پارشلی ڈیفائن کر رہے ہیں یا کمپلیٹلی ایکچوئل ڈیفائن کر رہے ہیں. میں اس کو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں. آپ کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ دنیا گول ہے, ٹھیک ہے, یا دنیا جو ہے نا وہ ایک انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے, اس طرح کی زندگی ہوتی ہے, یہ چیز ہوتی ہے. تو فلسفی اس چیز کو اٹھاتے تھے کہ کیا علم انسانی عقل میں مکمل طور پر احاطہ کر سکتا ہے اس چیز کا جو معلوم ہے. یہ تھوڑا فلسفی نقطہ ہے, اس پر ذرا توجہ میں ناظرین کو چاہوں گا دیں. فلسفی اس چیز کا اقرار کرتے تھے کہ آپ کسی چیز کی بھی حد تام نہیں کر سکتے. حد تام کا مطلب یہ ہے ایکوریٹ, ایبسولوٹ, اپروپریٹ ڈیفینیشن آف اینی آبجیکٹ. اٹس ناٹ پاسبل. یو کین اونلی partially describe or define something, still you need elaboration or explanation about that. یعنی آپ کسی چیز کی جزوی تعریف اور شکل تو بنا سکتے ہیں تاکہ آپ اس سے حد مفید حاصل کر سکیں, بینیفیشل اور ایک نیسیسری ڈیفینیشن حاصل کر سکیں, مگر آپ کسی چیز, کسی آبجیکٹ کا, کسی شے کا مکمل احاطہ نہیں کر سکتے. فلسفیوں میں یہ مانی ہوئی چیز تھی. اسی لیے سائنس میں بھی, جو جدید سائنس ہے, اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم 2-3 سوالوں کو تو لے کر چلیں گے, مگر ایسے سوال کو لے کر نہیں چلیں گے جہاں سے انووک ہو کوئی چیز, ایسی چیز انووک ہو یا ایسی چیز کو ہاتھ ڈالا جائے جو چیز سائنس کے اصولوں پر پوری نہ اتر سکتی ہو, جیسے پیرانارمل قسم کی ریسرچ ہے, یا سپر نیچرل قسم کی تھنگ ہے, یا ایون ایکسٹرا ٹیریسٹریل قسم کی جو ایلینز کے میسیجز ہیں یا ایلین کا وجود ہے, اس بارے میں بھی وہ حتمی فیصلہ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, تو ہم نے ایون پلے بھی کی تھی, آپ کو یاد ہے, ہم نے ایک رچرڈ ڈاکنز کی ایک آپ کو پلے بھی کروائی تھی کہ ایکسٹرا ٹیریسٹریل جو ہے نا, انہوں نے کو بیج بو دیا, یہ وہ تھیوری پیش کرتا ہے نا, ملٹی ورس تھیوری. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسانی عقل کی حد کیا ہے, اس کی محدودیت کیا ہے, اور اگرچہ اس نے بہت زیادہ علم حاصل کر لیا ہوا ہے مگر پھر بھی وہ بہت سی چیزوں سے ابھی بھی مایوس ہے اور ان کا علم مکمل طور پر حاصل نہیں کر سکا. اچھا, یہ چیز میں نے جو رکھی نا آپ کے سامنے, وہ ایک بیس رکھی ہے سامنے. اب اس کے بعد آتے ہیں کہ کیا یہ حال صرف انسان کا نارمل چیزوں کے بارے میں ہے, یعنی جو ہے نا پتھر کے بارے میں, درخت کے بارے میں, مٹی کے بارے میں, ہوا کے بارے میں, سورج چاند ستاروں کے بارے میں نہیں. یہی انسان کا رویہ اخلاقیات کے بارے میں ہے, تہذیب کے بارے میں ہے, تمدن کے بارے میں ہے, سیاسیات کے بارے میں ہے, معاشرت کے بارے میں ہے. یہی حال انسان کا سیاست کے بارے میں ہے, یہی حال انسان کا معیشت کے بارے میں ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ہر نظریے کے اوپر ہم نے لوگوں کو لڑتے, جان دیتے, قربان ہوتے دیکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, بالکل, ہر ٹاپک کے اوپر. اس سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ کوئی نظریہ بھی ہو, انسان قبول کرنے کے اعتبار سے اسی چیز کے اندر رہتا ہے, اسی طریقے سے رہتا ہے کہ اس کو عقل اور نقل کے درمیان فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا ہے یا میں نے معاشرے کے ساتھ مل کر چلنا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تھی بنیادی گفتگو جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. اور بھی کچھ چیزیں ہیں میرے ذہن میں, اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں بات اس میں آپ کریں, اگر نہ پھر میں کیری آن کرتا ہوں. دیکھیں آپ جیسے مطلب اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ ہم تھوڑا سا کالز بھی اس میں کر سکتے ہیں انٹروڈیوس ود یور پرمیشن. اصل میں کمپلیٹ, ہاں اصل میں نا کمپلیٹ, اگر کمپلیٹ چیز نہیں ہوئی, کیونکہ وہ سوال کچھ لوگوں کے آئیں گے, کیونکہ ابھی کنیکشن ہے اس بات کے اندر, تو ایسا لگے گا کہ وہ سوال کچھ ایسے کریں گے جو میں آگے ایکسپلین ہو سکتا کروں, کیونکہ میں نے ابھی میں نے بیس بنائی ہے فلسفی آف ایتھیزم کی یا فلسفی آف اینی بلیف. اس
کے بعد آگے میں چلوں گا. بالکل دیکھیں اس کو بات کو ہم مکمل کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد میرا خیال ہے اینڈ پہ کالز لے لیں گے اور جو بھی سوالات ہوں گے وہ لے لیں گے, تو آپ کیری آن کریں اس کو, مطلب آگے نیکسٹ. ہاں ٹھیک ہو گیا, چلیں ایسے کر لیتے ہیں. جی اچھا یہ تو ہو گیا کسی نظریے قبول. اب میں آتا ہوں اس چیز کے اوپر آنا چاہ رہا تھا, یہ سائنٹسزم کیا ہے. یہ ایک سائیکی آپ سمجھ لیں انسان کی, آپ نے سمجھ لی فلسفے اور منطق کی بنیاد کے اوپر. اب ہم آتے ہیں کہ سائنس, سائنس کی یہ جو طرف, ایتھیسٹ جس کا رولا ڈالتے ہیں وہ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. سائنس حافظ. تو ہاں جی, ہاں یہ چیز اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیسیکلی سائنس جدید دور میں مذہب کی شکل اختیار کر گیا ہوا ہے, عقیدہ بن چکا ہوا ہے. سائنس اس وقت کریڈ بن چکا ہوا ہے, آپ کا بلیف سسٹم ہے سائنس پہ. آپ کہتے ہیں آئی ڈونٹ بلیو ان گاڈ بٹ آئی بلیو ان سائنس, آئی بلیو ان ریشنالٹی, ٹھیک ہے. ایگزیکٹلی. مجھے اللہ کو ہاتھ لگواؤ, میں نے دیکھنا ہے کدھر ہے اللہ جی, ٹھیک ہے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ. اچھا پھر آپ نے ایک جملہ بولا ابھی سائنس حافظ, تو ہمارے ایک مقلد ملحد ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, وہ دندناتے پھرتے ہیں, وہ انہوں نے سب کو یہی رٹا سکھایا ہوا ہے سائنس حافظ سائنس حافظ سائنس حافظ. وہ کس کے کنٹریری بول رہے ہیں, کس کے کنٹراسٹ میں بول رہے ہیں, اللہ حافظ کے. اللہ حافظ کون کہتا ہے, اللہ حافظ تو وہ کہتے ہیں جو مذہب کو مانتے ہیں, دین کو جو مانتے ہیں, مذہب کو مسلمان. مانتے ہیں. ایگزیکٹلی. اس کا مطلب ہے سائنس ان کا مذہب بن چکا ہوا ہے. اب یہ مانے یا نہ مانے. اچھا سائنس جب مذہب بن گیا ہے تو یہ یقینی اور قطعی اور ناگزیر ہے کہ مذہب کے ماننے والوں میں شدت پیدا ہوتی ہے. وہ شدت پیدا ہوتی ہے, اگریسونیس آتا ہے, ہائپر ہو جاتے ہیں اور اپنے عقیدے کے بارے میں بڑے ایکسٹریم ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کو جو جدید ایتھیسٹ ہیں نا, اس وقت کے جو ایتھیسٹ ہیں, وہ آپ کو بڑے ایکسٹریم نظر آئیں گے, بڑے شدت پسند نظر آئیں گے, اور مذہب کے مقابلے میں سائنس کو پیش کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہے اصل پوائنٹ, یہ یاد رکھیں. میں مثال کے طور پر آپ کو پوچھوں چائے یا کافی, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں چائے اور کافی کا تقابل کمپیریزن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ چائے اور کافی تقابلی طور پر کمپیٹیبلی پیش کیے جا سکتے, کمپیریٹیولی پیش کیے جا سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی میں آپ کو پوچھوں گا آپ کیا لیں گے, ٹھنڈا یا گرم. آپ میرے گھر مہمان آتے ہیں, میں آپ کو پوچھتا ہوں ٹھنڈا گرم, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کمپیریٹیولی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ٹھنڈا اور گرم مہمان کو اس تناظر میں پیش کیا جاتا ہے. آپ دونوں میں سے کسی کو چن سکتے ہیں ایز یو لائک. اب جب یہ جو ایتھیسٹ ہیں, جب یہ سائنس کو مذہب کے مقابلے میں پیش کر رہے ہیں, دیٹ مینس کہ اٹس دیئر ریلیجن, یہ ان کا بلیف ہے, اسی لیے تو اس کے کمپیریزن وہ پیش کر رہے ہیں اس کو. مگر نہ وہ کہتے ہیں بھائی ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے, ہاں ہم ایک آرگیومنٹ کو, ایک ایویڈنس کے طریقے کو مانتے ہیں. مگر یہ بیسیکلی جو بھی نام ادھر سے کان ادھر سے پکڑیں, بیسیکلی یہ سائنٹسزم ہے. اس کو کہتے ہیں سائنس کو مذہب بنانا, سائنٹسزم. تو یہ بیسیکلی اسلام کے, ہندوازم, جوئزم, جوڈائزم, کرسچینٹی کے مقابلے میں, بدھزم کے مقابلے میں سائنٹسزم ایک مذہب بن چکا ہو. ایک نیا مذہب, یعنی ہم اگر کہیں عامر بھائی, تو ایک نیا مذہب کھڑا ہو گیا. اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ اس کو مانے یا مانے, وہ ضد کریں کہ نہیں جی ہم نے اس کو مذہب کا نام نہیں دینا, ہم اسے کچھ اور کہنا چاہتے ہیں, یہ ان کی مرضی ہے. رائٹ جی دیکھو نا, جب آپ میری بات سنیں, مذہب کیا دیتا ہے؟ مذہب آپ کو اخلاقیات دیتا ہے, مذہب آپ کو عبادت دیتا ہے, مذہب آپ کو ریت رواج دیتا ہے, تہوار دیتا ہے, تہذیب دیتا ہے. ان شارٹ ورڈ مذہب آپ کو ٹریڈیشنز اینڈ کلچر, ریچولز دیتا ہے, کسٹمز دیتا ہے. اچھا سائنس جب حافظ ہو جائے, سائنس حافظ, سائنس کے مقابلے میں سائنس نے یہ کیا, سائنس نے وہ کیا, آپ کے اللہ نے کیا کیا, آپ کے نبی نے کیا کیا, آپ کے اولیاء نے کیا کیا, سائنس نے تو یہ کیا. دیٹ مینس ہمیں اس سے مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کنٹریری پیش کر رہے ہو, وہ آپ کا نصیب ہے, آپ پیش کرو. آپ کی عقل اتنی تھی کہ آپ نے اللہ کے مقابلے میں اس کی مخلوق کو پیش کیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افمن یخلق کمن لا یخلق. اللہ کہتا ہے میں نے جس چیز کو پیدا کیا ہے تم میرے سامنے اس کو پیش کر کے کہتے ہو اس سے مقابلہ کرو. کم آن یار, یعنی ہم خالق کو پیش کرتے ہیں, مخلوق کو پیش کرتے ہیں. اپنے اپنے نصیب کی بات ہے, ٹھیک ہے, یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. اچھا مگر پیش کرنے سے آپ یہ چیز سمجھیں کہ ان کی سائیکی کیا ہے. میں اس وقت جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ ان کی سائیکی ہے ایتھیزم کی. اچھا اب آتے ہیں کہ ایتھیزم ایک فرد سے نکل کر ایک جماعت میں مذہب اور عقیدے کی شکل اختیار کر گیا ہے. یہاں تک ہم پہنچ گئے ہیں. تو سائنٹسزم کا مطلب یہ ہے کہ یہ عقیدہ بن گیا. اچھا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ جو ہوتا ہے نا اس کو آپ غلط نہیں کر سکتے. عقیدے کی ایک اور مثال دیتا ہوں. رچرڈ ڈاکنز نے ایک کتاب لکھی ہے جس کو کہتا ہے گاڈ ڈیلیوژن. دا گاڈ ڈیلیوژن. دا گاڈ ڈیلیوژن, ٹھیک ہے جی, بڑی مشہور ہوئی.
اور جی کہا جی اس نے جناب مذہب کے بخیے ادھیڑ دی اور یہ کر دیا. اس کے جواب میں کتاب لکھی گئی سائنس ڈیلوژن. اندازہ کریں, سائنس ڈیلوژن کتاب لکھی گئی, سائنس ڈیلوژن. یس. اچھا, سائنس ڈیلوژن نامی کتاب لکھی گئی ہے, اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کتاب کے اندر یار اتنی مزے کی باتیں ہیں کہ جو ہے نا دہریے بیچارے پریشان ہو جائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہے اس بندے نے. ٹھیک ہے, وہ جنہوں نے لکھی ہے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. رپرڈ شیلڈریک نامی اس کے مصنف ہیں. انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے سائنس ڈیلوژن, اور انہوں نے انہی اصولوں کے اوپر پرکھا ہے جس اصولوں پر سائنس مذہب کو پرکھتی ہے. سائنس نہیں, سوری, دہریہ. یاد رکھیں, سائنس نہیں مذہب کو پرکھتی, دہریہ. ٹھیک ہے, تو دہریت جس طریقے سے مذہب کو پرکھتی ہے اسی طریقے سے اس بندے نے اسی شدت کے ساتھ سائنس ڈیلوژن لکھ کر سائنس کے ان عقائد کو پرکھا ہے جو عقیدے کی شکل اختیار کر چکے ہوئے ہیں. اور اس میں اس نے 10 بڑے یعنی 10 کمانڈمنٹس آف سائنس, ٹھیک ہے نا, جیسے موسیٰ علیہ السلام کی اور ہماری صراط مستقیم کی 10 کمانڈمنٹس ہیں, اسی طریقے سے سائنس کی 10 کمانڈمنٹس کو انہوں نے ادھیڑ کر رکھ دیا ہے اس کتاب کے اندر. ٹھیک ہے جی, اس کا ہم کوشش کریں گے کہ میں آپ کو لنک پی ڈی ایف میں دوں گا تاکہ آپ اس کو ڈسکرپشن میں ڈال سکیں. میں ویسے چاہتا تھا میں اس کے کچھ اقتباسات دکھاؤں آپ کو, مگر میں نے اپنی گفتگو کو ایک لائٹر, ایک بڑے انڈرسٹینڈنگ موڈ میں رکھنے کے لیے میں نے اس کو تھوڑا زیادہ حوالے اس کو کر کے ہم اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ اپنے ناظرین کے لیے, اس کا لنک نیچے دے دیں گے, بعد میں ہو جائے گا. جی 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 ضرور ضرور. اچھا, وہ کتاب پڑھنے والی ہے, بڑی زبردست کتاب پڑھنے والی ہے وہ. اچھا, اس میں انہوں نے سائنس کے اصولوں پر رد کیا ہے اور سائنس کے 10 عقیدوں کو انہوں نے لیا ہے. اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں آپ کو ہلکے ہلکے سے بتاتا ہوں کہ کیسے. یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ سائنس کو مذہب جب بنایا جاتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو نیچر ہے نا, آپ کی نیچر, یہ ایک میکینیکل مشین کی طرح ہوتی ہے. سائنس یہ مانتا ہے, وہ کہتا ہے بالکل مشین ہے یہ. اچھا, یہ نیچے مجھے کمنٹس آ رہے ہیں تو میں انشاءاللہ ان کو ڈسکس کرتا ہوں آنے والے وقت میں نا. ابھی لیتے ہیں اس کو. جی انشاءاللہ. اچھا, تو وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارے جو کائنات ہے نا, یہ مشین کی طرح کام کرتی ہے, روبوٹس کی طرح کام کرتی ہے. یہ جینیٹیکلی پروگرام ہیں ان مشینوں کے اندر, چاہے پودے ہیں, جانور ہیں, پہاڑ ہیں, پتھر ہیں, ہوا ہے, سمندر ہیں, یہ سب ایک روبوٹک مشینز ہیں اور ان کو میکینیکل فارم میں جینیٹیکلی پروگرام کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, ان کے جینز کے اندر پروگرام کی گئی ہے. یہ عقیدہ, اس عقیدے پر انہوں نے رد کیا ہے. اب پڑھنے والی کتاب ہے. پھر انہوں نے رد کیا تقریباً 10 بڑے پوائنٹس کے اوپر. انہوں نے کہا یہ سائنس کہتی ہے کہ میٹر جو ہے نا یہ انکانشیس ہے, یہ شعور نہیں رکھتا, اٹس ناٹ اسمارٹ. ٹھیک ہے, اور ساری کائنات جو ہے وہ بنی مادے سے ہے. تو سیارے, ستارے, کہکشائیں, بڑی بڑی مخلوقات, بڑی بڑی گلیکسیز, ملکی ویز, جناب یہ سب بے شعور ہیں, لا شعور ہیں, ان کے پاس کوئی شعور نہیں ہے. تو یہ کیسے خود کو بناتے ہیں؟ ان کو جب شعور ہی نہیں ہے کیسے بناتے ہیں؟ اس قسم کے آرگومنٹس انہوں نے پیش کیے ہیں. پھر تیسرا پوائنٹ وہ پیش کرتے ہیں کہ بگ بینگ بننے کے بعد جو قوانین اس دنیا کے اندر آئے نا, فزیکل لاز, وہ چینج نہیں ہوئے آج تک. ٹھیک ہے, وہ آج تک چینج ہی نہیں ہوئے. تو انہوں نے پھر بہت سے سوالات رکھے ہیں. یہ آرگومنٹ بڑا مضبوط انہوں نے رکھا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بگ بینگ کے بعد فزیکل لاز چینج نہیں ہوئے, نہ ہو سکتے ہیں, تو کیا وہ واقعتاً سائنٹیفکلی اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کے مطابق یہ اپنا عقیدہ ثابت کر سکتے ہیں؟ تو اس طریقے سے میں مختصر کر دیتا ہوں, اس طریقے سے انہوں نے سائنس کے عقیدوں کے بڑے 10 جو عقیدے ہیں ان کو جڑ سے اکھاڑا ہے سائنس کی بنیاد کے اوپر. اور انہوں نے ثابت کیا ہے اس کتاب کے اندر کہ جو اعتراض سائنٹسزم کے ماننے والے ایتھیسٹ سائنس کا غلط استعمال کر کے مذہب کے رد میں پیش کرتے ہیں, اسی قسم کے اعتراضات ان کے مذہب سائنٹسزم کے اوپر بھی پیش کیے جا سکتے ہیں, جس کا یہ جواب رہتی دنیا تک نہیں دے سکتے. یہ وہ شدت ہے جو جنم دیتی ہے مذہب کو. اچھا, اب ان 2 پوائنٹس کو جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, ایک فرد واحد کس طریقے سے اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے اور ترجیح دیتا ہے. تو جیسے ہی انسان اپنی عقل کو ترجیح دینا شروع کرتا ہے تو وہ خارجی دلائل یا ایکسٹرنل ایویڈنسز ہوتے ہیں ان کو پریفر کرتا ہے نبیوں کے اوپر, اولیاء کے اوپر, قرآن کے اوپر, تورات کے اوپر, انجیل کے اوپر. اور جب وہ ترجیح دیتا ہے اپنی عقل کو تو تب وہ آہستہ 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 کافر ہونا شروع ہو جاتا ہے. حضرت علی کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے, کتب ستہ کے اندر یہ واقعہ آپ کو مل جائے گا. حضرت علی کہتے ہیں کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ موزے کے نیچے مسح کیا جائے. جو مسح کیا جاتا ہے نا,
موزے کے نیچے کیا جائے، عقل یہ تقاضا کرتی ہے. مگر حضرت جی کہتے ہیں کیونکہ شریعت کا حکم ہے تو ہم اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں. حضرت علی نے اس ایک عمل کے اندر پوری قیامت مضمر ہے. وہ کہتے ہیں کہ عقل کا تقاضا یہ ہے. اسی طریقے سے آپ مجھے یہ بتائیں کہ غسل جنابت آپ کرتے ہیں، غسل جنابت، ٹھیک ہے، آپ کو ڈریم آتا ہے، احتلام ہو جاتا ہے، یا آپ میرڈ ہیں تو آپ اپنی لائف جو ہے اس کو انجوائے کرنے کے بعد، آپ ایک میرڈ لائف جو ہے اس کو انجوائے کرنے کے بعد جب آپ غسل کرتے ہیں تو آپ کو مکمل غسل لینا پڑتا ہے. جبکہ عقل یہ کہتی ہے کہ جو چیز گندی ہے صرف اس کو دھویا جائے. بالکل مگر آپ پورا غسل کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ وضو کرتے ہیں ہوا خارج ہونے کے بعد، یا وضو ٹوٹنے کے بعد، یا کوئی ایسا معاملہ ہونے کے بعد. تو عقل یہ کہتی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ مجھے ہوا خارج ہونے کے بعد یا پی کرنے کے بعد یا کرنے کے بعد میرا وضو کیوں ٹوٹتا ہے؟ عقل نہیں تسلیم کرتی اس چیز کو، نہیں کرتی. اچھا اس کے اوپر نا حجت اللہ البالغہ کے اندر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے بڑی گفتگو کی ہے. اسی طریقے سے ڈاکٹر غلام جلانی برق صاحب نے کتاب لکھی ہے رمز ایمان، وہ بڑی شاندار کتاب ہے یہ سمجھنے کے لیے. ویسے ایک اور بندے نے کتاب لکھی ہے مگر اس کا نام میں ابھی نہیں لوں گا. ٹھیک ہے، وہ کتاب میں پڑھ چکا ہوں، بڑی محنت سے اس بندے نے کتاب لکھی ہے، مگر کیا کریں کہ جب قسمتی ہو چڈو تو کیا کرے گا بدھو. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. اچھا اب تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ عقل جو تقاضا کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ یار یہ معاملہ کیا جائے، مگر شریعت اس کے برعکس حکم دیتی ہے. تو ایک مومن جو ہوگا اس نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ آیا اس نے اپنی عقل کے گھوڑے دلانے ہیں یا اس نے شریعت کو اصولی طور پر مان کر شریعت کو فالو کرنا ہے؟ یہ ہے وہ جگہ جہاں سے الہاد اور ایمان کا فیصلہ آپ نے طے کرنا ہے، جو میں پہلے پوائنٹ میں بتا چکا ہوں. اب ہم فال کر رہے ہیں جدید دور میں. دوسرا پوائنٹ میں نے کمپلیٹ کر دیا، اس کو میں صرف سمرائز کر رہا ہوں یہ سمجھانے کے لیے کہ جب آپ عقل کو ترجیح دے دیتے ہیں پھر آپ ہر اس خارجی دلیل کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں جو آپ کی عقل کو مرعوب کر دے، آپ کی عقل کو انفلوئنس کر دے. آپ اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ آہستہ 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 آپ الہاد کی طرف چلے جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں یار نبی ہمیں بتاتے ہیں بغیر ثبوت کے. اب میں آپ کو نا 3-4 چیزیں بتاتا ہوں. ایک کیس لڑا گیا تھا سائنس کے حوالے سے نا، 5 پوائنٹس ایک عدالت کے اندر پیش کیے گئے تھے کہ سائنس اور مذہب جو ہے نا جب وہ آمنے سامنے آتے ہیں تو سائنس کو ہم کیوں ترجیح دیتے ہیں. یہ بھی سائنٹسزم کو سمجھنے کے لیے ایک بڑا عمدہ ہوگا. اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں آپ کے سامنے وہ چیز ضرور. جی اچھا، اس کا نام رکھا گیا تھا رول کے نام سے، رول نمبر 1. اچھا یہ کتاب ہے، بڑی شاندار کتاب ہے اپنی نوعیت کی جناب. اس کتاب کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہم اس کو ہیوی نہیں کریں گے اپنی گفتگو کو، صرف کتاب کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم انشاءاللہ ایوولوشن کے اوپر جب بات کریں گے اس کو لے کے آئیں گے. کتاب کا نام ہے جی مائیکل جے بہے نے یہ کتاب لکھی ہے، دا بایو کیمیکل چیلنج ٹو ایوولوشن. کتاب ہے ڈارونز بلیک باکس، دا بایو کیمیکل چیلنج ٹو ایوولوشن. ریلی سوری عامر بھائی کا انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا یا اسکرین تھوڑی دیر کے لیے مطلب سٹک ہو گئی تھی تو وہ ہو گیا. ابھی واپس آ جاتے ہیں اینڈ ہی از ہیئر. جی عامر بھائی بک کا نام آپ بتا رہے تھے اور وہاں سے کٹ گیا. بک کا نام جی بک کا نام ہے دا بایو کیمیکل چیلنج ٹو ایوولوشن. یہ کتاب ہے اور اس کا کمپلیٹ نام ہے ود اے نیو آفٹر ورڈ ڈارونز بلیک باکس. کتاب کا اوریجنل نام ہے ڈارونز بلیک باکس. بلیک باکس اوکے ہاں اچھا. ڈارونز بلیک باکس کا مطلب یہ ہے کہ جو تھیوری آف ایوولوشن ڈارون نے کوائن کی اور اس کو آگے لے کر ایتھیسٹ چل رہے ہیں اور انہوں نے اپنا جناب لالی پاپ بنایا ہوا ہے مذہب کے مقابلے کے اندر. کریشنسٹ جو جتنے ہیں، تخلیق کو ماننے والے جو لوگ ہیں ان کے مقابلے کے اندر، تو انہوں نے اس کتاب کے اندر اس کے تارپور ہلا کر رکھ دیے ہیں، تارپور ہلا کر رکھ دیے انہوں نے. اچھا یہ بندہ واشنگٹن ٹائمز کے اوپر اس کا آیا تھا، دا پرسویسو بک اٹ ول اسپیک ٹو دا لے مین and perhaps even to professional evolutionists as well if they are able to suspend for a little while their own judgment about origins, the ultimate black box. وہ کہتے ہیں یہ کتاب ایک سادہ بندے کو بھی پسند آئے گی اور ایک ایسے ایوولوشنسٹ کو بھی پسند آئے گی جو تھیوری آف ایوولوشن کو عقیدے کے طور پر مانتا ہے، جو کہ جتنے ایتھیسٹ ہیں زیادہ تر وہ مانتے ہیں عقیدے کے طور پر. حالانکہ تھیوری آف ایوولوشن بھی کہہ رہے ہوتے ہیں مگر اس تھیوری کو مان بھی رہے ہوتے ہیں. اچھا اب میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ 5 رولز جو سائنٹسزم کو ایکسپلین کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ جب آپ سائنس اور مذہب کا مقابلہ کرواتے ہیں نا تو آپ کس نتیجے پر پہنچتے ہیں. یہ ہم انہی کی کتاب ہے، یہ دا بلیک باکس، وٹ ڈز دا باکس ٹیل اس. یہ چیپٹر 11 آ جائے گا
चैप्टर 11 है साइंस, फिलोसफी एंड रिलीजन, ठीक है जी। इस बुक का चैप्टर 11 साइंस, फिलोसफी एंड रिलीजन, तो द डिलेमा से उन्होंने स्टार्ट किया है। हम लोग चले जाएंगे पेज नंबर 239 के ऊपर, और उसकी हाइडिंग है द रूल। वो बताते हैं कि रिचर्ड डिकर्सन एक बहुत बड़े बायोकेमिस्ट हैं, और रिचर्ड डिकर्सन जो है ना, ये अमेरिकन बायोकेमिस्ट है, 1931 में इनकी पैदाइश है, अभी जिंदा है, और ये नोबेल प्राइज विनर का स्टूडेंट है, आम बंदा नहीं है। जबरदस्त, ठीक है, हाँ। और नोबेल प्राइज विनर का जो स्टूडेंट है, ये वो बंदा बात कर रहा है, लल्लू पंजू बंदा बात नहीं कर रहा। और ये वो बंदा है कि जिसने हिस्ट्री में द वेरी फर्स्ट टाइम डीएनए की एक किस्म है BDEN, डीएनए, डीएनए की 3 बेसिक कंफर्म होती हैं कैटेगरीज, A डीएनए, B डीएनए और Z डीएनए। तो B डीएनए के ऊपर, क्रिस्टल सब्सटेंस के ऊपर इस बंदे ने बात की थी, बड़ी शानदार, और इसको इसके ऊपर सराहा भी जाता है द वेरी फर्स्ट टाइम यूनाइटेड स्टेट के अंदर। अच्छा, ये एक जनाब आर्ग्यूमेंट पेश किया जाता है अदालत के अंदर, और जनाब रूल नंबर 1, अब ये कहते हैं लेट अस सी हाउ फार एंड टू व्हाट एक्सटेंट वी कैन एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ द फिजिकल एंड मटेरियल यूनिवर्स इन टर्म्स ऑफ प्योरली फिजिकल एंड मटेरियल कॉजेज विदाउट इन्वोकिंग द सुपरनैचुरल। वो कहते हैं हमें रूल, साइंस को पढ़ने में रूल क्या रखना चाहिए। अब ये वो बंदा है जो डीएनए को स्टडी करता है, याद रखें। और डीएनए क्या कहता है जी, एवोल्यूशन के ऊपर जो लोग बात करते हैं वो डीएनए को बेस बनाते हैं। सो माय पॉइंट इज, यहां पर जो मेरे फर्स्ट मुखातिब होंगे वो एवोल्यूशनिस्ट होंगे। तो ये बायोकेमिस्ट बंदा जो है, जो डीएनए को, आरएनए को, ए डीएनए को, बी डीएनए को, जेड डीएनए को पढ़ने वाला बंदा है, वो क्या अपना इस पर रूल पेश कर रहा है। अब वो कहता है ऑपरेशनल साइंस टेक्स नो पोजीशन अबाउट द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द सुपरनैचुरल। कहता है जो साइंस हकीकी तौर पर ऑपरेशनल है, जो लेबोरेटरीज के अंदर चल रही है, ठीक है जी, जो लेबोरेटरीज के अंदर चल रही है, वो साइंस तो कभी भी ये नहीं कहती कि ये है, ये नहीं है, अल्लाह नहीं है, वो तो इन चक्रों में पड़ती नहीं है। तो अपना काम कर ऑपरेशनल रहे हैं। साइंस, हाँ जी, ये जो साइंटिसिज्म को लेकर चल रहे हैं, ये है इनका ड्रामा, ठीक है। तो हमें फर्क करेंगे। तो कहता है ऑपरेशनल साइंस टेक्स नो पोजीशन अबाउट द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द सुपरनैचुरल, इट ओनली रिक्वायर्स दैट दिस फैक्टर इज नॉट टू बी इन्वोक्ड इन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस। वो तो ये कहता है कि भाई इस टॉपिक को ना लेके आओ सुपरनैचुरल को हमारे सामने, यार हम लोग तो ये मैटर के ऊपर काम कर रहे हैं, ये हमारा काम ही नहीं है कि हम इन पंगे लें। अच्छा, अब ना 5 पॉइंट वो रखेगा, मैं जाऊंगा इसके नोट्स के अंदर, और चैप्टर 11 के अंदर उन्होंने उस जजमेंट के ऊपर तफसीली गुफ्तगू किया है। कहते हैं जी पॉइंट नंबर 1 सुनिएगा जरा। जज ओवरटन इकोइंग रूज रोट ऑफ साइंस दैट पॉइंट नंबर 1 इट इज गाइडेड बाय नेचुरल लॉ। कहते हैं साइंस पहली बुनियाद ये खड़ी करती है कि ये नेचुरल लॉ के साथ महफूज किया गया है, गाइडेड है, रहनुमाई की गई है। यानी साइंस जो है ना, उसकी रहनुमाई नेचुरल लॉज के साथ होती है। ये बड़े तवज्जो से लोग सुनिएगा जो कि साइंटिसिज्म को समझना चाहते हैं कि एथियस्ट की साइकी क्या होती है, ये मजहब को कैसे देखते हैं, उसके बाद हम आएंगे कि उसकी अकसाम कैसे बनती। तो कहते हैं इट इज गाइडेड बाय नेचुरल लॉ, कि ये कुदरती कवानीन के साथ इसको मुसल्लह इक्विप्ड किया गया है, इसीलिए साइंस बहुत ऊपर है जी। इट हैज टू बी एक्सप्लेनेटरी बाय रेफरेंस टू नेचुरल लॉ। वो कहते हैं कि कोई भी आर्गुमेंट हमारे सामने पेश किया जाएगा, कोई भी दलील पेश की जाएगी, उसको नेचुरल लॉज के ऊपर पूरा उतरना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हम साइंस को तरजीह देते हैं। पॉइंट नंबर 3, हाँ जी, इट इज टेस्टेबल अगेंस्ट द एम्पिरिकल वर्ल्ड। वो कहते हैं कि साइंस के जितने आर्गुमेंट्स हैं वो टेस्टेबल हैं, जबकि मजहब का कोई आर्गुमेंट टेस्टेबल नहीं है, ठीक है जी। तो साइंस के जितने आर्गुमेंट्स हैं वो टेस्टेबल हैं। अच्छा जी, आगे जो चौथा पॉइंट है वो कहते हैं इट्स कंक्लूजन्स आर टेंटेटिव, i.e. आर नॉट नेसेसरली द फाइनल वर्ल्ड। वो कहते हैं कि इसके जो नताइज है ना, वो ऐसे कतई नहीं है कि उन पर ईमान लाना जो है ना, वो ईमान और कुफर का मसला बन गया, जैसे मजहब करता है कि नहीं जी नहीं, मजहब ने ये कह दिया है कि जनाब आपने मुंह किबले की तरफ करके पढ़ना है, अब जो किबले का इनकार कर देगा वो काफिर है, डजंट मेक सेंस। इस तरीके के एतराज करना कि भाई क्या मसला है, मुंह इधर कर लो उधर कर लो, उधर ही मुंह क्यों करना है। यानी इस किस्म के ऐसे नताइज या ऐसे कंक्लूजन्स साइंस पेश नहीं करती कि जो फाइनल वर्ड हों या जिनके ऊपर सवाल ना उठाए जा सकते हों। अच्छा, जबकि मजहब कहता है हमारे ऊपर सवाल नहीं आपने करना। आज 5वां पॉइंट, इट इज फाल्सिफाइएबल, इट इज फाल्सिफाइएबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो साइंटिसिज्म को मजहब के मुकाबले में पेश करते हैं। अच्छा,
एक मिनट जी जरा, मैं बैक पे चला गया था। ओके इट्स ओके अच्छा जी, हाँ सॉरी, मैं वो किताब से वापस आया ना, मिनिमाइज में था। अच्छा, कोई मेरी नहीं आवाज ठीक आ रही जी है ना जी? मैं कैरी ऑन वेल करूं? लाउड एंड क्लियर सर जी जी ओके, माशाल्लाह थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब देखें, जो साइंटिज्म को मानने वाले हैं वो क्या क्या रखते हैं, वो कहते हैं जी इट इज फाल्सिफाइबल। साइंस को आप किसी टाइम भी गलत कर सकते हैं, हमारे आर्गुमेंट को किसी टाइम भी गलत कर सकते हैं। अच्छा, हम्म अब ये 5 पॉइंट रखे गए, जो साइंटिसिज्म को मानने वाले या साइंस को मानने वाले लोग हैं, वो ये पॉइंट मजहब के मुकाबले में साइंस के अकीदे के ऊपर पेश करते हैं कि साइंस को आप किसी टाइम भी प्रूव और रॉन्ग कर सकते हैं, ये कर। अच्छा, मैं इसके मुकाबले के अंदर एक चीज रखता हूं, वो ये चीज रखता हूं कि साइंस, इस सारे आर्गुमेंट का निचोड़ ये है कि साइंस अपनी कमजोरी और अपनी महदूदियत को मान रही है। ठीक हो गया? और साइंस ये भी मान रही है कि वो हतमी नताइज नहीं निकाल सकती, ऐसे नताइज नहीं निकाल सकती कि जिस पर हम ठोक कर ये कह सकें कि बात ये बिल्कुल ठीक है, इसके अलावा तो कोई बात हो ही नहीं सकती। यानी आप ये माने कि आज भी, और इसने आर्गुमेंट यहाँ पेश किया है, और इसी तरीके से जो रिप्टर है उसने भी आर्गुमेंट पेश किया साइंस डिल्यूजन के अंदर। उसने कहा है कि जो लोग बिग बैंग के बाद कवानीन को यकसा मानते हैं और कहते हैं चेंज नहीं हो सकते, तो अभी तक इस दुनिया ने 260 मिलियन ईयर्स का सफर किया है। ठीक है, इस दुनिया अपने ही सर्कल के अंदर सफर कर रही है, अपनी इस मिल्की वे के अंदर सफर कर रही है, और हमें नहीं पता कि किसी टाइम हम किसी हादसे से टकरा जाएं और ये कवानीन बदल जाएं। यानी अभी हकीकत ये है कि इस दुनिया ने अपना एक दिन भी मुकर्रर नहीं किया, अपना दिन भी पूरा नहीं किया इस दुनिया हम्म के अंदर। तो हम ये कैसे फैसला कर सकते हैं कि जो कवानीन बिग बैंग से बने हैं वो कभी बदल ही नहीं सकते? हम्म यानी साइंटिफिकली ये पॉसिबल नहीं है। और आए दिन हम पहले कहा करते थे जमीन स्टैटिक है, फिर हम कहते हैं नहीं जी स्टेशनरी है, फिर हम कहते हैं नहीं ये एक्सपेंडिंग है, फिर हम कह रहे हैं इन्फ्लेशन रेट ये है, फिर ये है। आए दिन हम तब्दील कर रहे हैं। इसका मतलब ये हम्म है कि साइंस खुद इस चीज का इकरार कर रही है कि ये महदूद सोच के साथ आप लामहदूद का हतमी फैसला नहीं कर सकते। तो फिर मुझे ये बताएं, इस बेस के ऊपर ही हमारा उसूली इख्तलाफ इनके साथ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर है, एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिएटर के ऊपर है। फिर मुझे ये बताएं कि ये एथियस्ट इसी साइंस को जब बड़ा ग्लैमर करके, बड़ा अट्रैक्टिव करके पेश करते हैं कि जी हम तो अपनी चीज को रद्द और कबूल बड़े दलील के ऊपर कर सकते हैं, तो मुझे बताएं कि इन्होंने किस दलील की बुनियाद के ऊपर और कितने सफिशिएंट एविडेंस की बुनियाद के ऊपर अल्लाह के वजूद का इनकार कर दिया। जबकि ओरिजिनल साइंटिस्ट का जो रवैया होना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए कि हम अभी तलाश कर रहे हैं, हमें पता नहीं है, हम कंफर्म नहीं कर सकते। ये है प्योर टिपिकल ओरिजिनल रैशनल साइंटिफिक अप्रोच टुवर्ड्स एनी आइडियोलॉजी और एनी थ्योरी। मगर एथियज्म जो है, इन्होंने साइंस को बेस बनाकर खुदा के वजूद का हतमी फैसला कर दिया हुआ है, जबकि खुद अपने इस उसूल में ये मान रहे हैं कि इट्स कंक्लूजंस आर टेंटेटिव, i.e. are not final words and they can be proved wrong at any time. तो फिर आप जो ये कंक्लूजन पेश कर रहे हैं कि अल्लाह की जात है ही नहीं है, एथियस्ट साइंस की बुनियाद के ऊपर, इसका मतलब ये है कि एथियस्ट आर कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्राडिक्टरी, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी विद देयर ओन रिलीजन व्हिच इज साइंटिसिज्म। दैट्स ऑल माय पॉइंट, ये मैं रखना चाह रहा था। तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लग रहा था कि मैं इतनी लंबी मुझे इस पर गुफ्तगू करनी पड़ेगी, मैं तो पहली किस्म पर आना चाह रहा था, मगर मेरे ख्याल से आज हमारे एपिसोड के अंदर हम फिलॉसफी ऑफ एथिज्म और फिलॉसफी ऑफ साइंस पर बात कर सके हैं, और हम ये समझ सके हैं कि एथिज्म इज अ रिलीजन, इज अ न्यू रिलीजन, इज अ टिपिकल एक्सट्रीम रेडिकल रिलीजन, जो अपने मानने ना मानने वालों को काफिर कहता है, अपने ना मानने वालों को बेवकूफ कहता है, अपने नाम मानने वालों पर शिद्दत का हामी है, और अपने ना मानने वालों का मजाक उड़ाता है, उन पर ठट्ठा उड़ाता है, उनका तमस्खुर उड़ाता है। तो मेरे ख्याल से ये है बेस। इसके बाद मैं चाह रहा था, मगर मेरे ख्याल से काफी लंबी, मैं माजरत चाहता हूँ मैंने बात कर दी, मगर ना मैं चाह रहा था आज पहली किस्म को, पहली टाइप को टच करूं, जो क्या रैशनल एथियस्ट विद अ क्वेश्चन मार्क। इस तरह से कर लेते हैं कि अब कॉल्स ले लेते हैं, और आप मतलब थोड़ा सा ये बता दें कि कौन कौन सी टाइप्स इनकी मतलब होती हैं, एक जनरली हमें बता दें, और उसके बाद हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे, और कुछ जो कमेंट्स आ रहे थे फिर उनके ऊपर भी नजर डालते हैं। मतलब थोड़ा सा हमें ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दीजिए। ब्रीफ, ठीक है, ठीक है, वन लाइनर में आपके सामने रख दिया, वन पैराग्राफ कर बिल्कुल ले, वन लाइनर तो नहीं होगा, बिल्कुल 2-3 जी लाइनें जी होंगी। जी अच्छा, जी 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 आसान लफ्जों में ये समझ लें कि जब मैंने ये चीज आपके सामने रख दी कि एथिज्म एक रिलीजन है, तो फिर दुनिया में किसी भी रिलीजन की तरह इसके मानने वालों की भी मुख्तलिफ अकसाम है। जैसे इस्लाम के अंदर रैशनल बिलीवर्स हैं,
جو دلیل پر پرکھتے ہیں چیزوں کو, جو لاجک پر پرکھتے ہیں, آرگومنٹس پر پرکھتے ہیں, مگر وہ اپنی عقل کا استعمال شریعت کے اور اللہ کی حدود کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کرتے ہیں. وہ ان باؤنڈریز کو پھلانگتے نہیں ہیں, زیادتی نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے ایتھیزم کے اندر بھی کچھ لوگ واقعتاً ایسے ہیں جو ریشنل ایتھیسٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں, مگر چونکہ ایتھیزم ایک بلیف کا نام ہے اور ایتھیزم خود ایک بلیف کا انکار بھی کر رہا ہوتا ہے, تو اس لیے یہ اتنا سیلف کانٹراڈکٹری ہے کہ یہ چون چون کا مربع بن جاتا ہے اور سراپا کنفیوژن ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے وہ جیسے ہی ایتھیزم میں پختہ ہوگا وہ ارریشنل ہو جائے گا. جی جی اب ٹھیک ہے, اب ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گئی ہے. ہاں, میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. تو جس طریقے سے دین اسلام کے اندر ریشنل بلیور پائے جاتے ہیں جو لاجک پر چلتے ہیں, اسی طریقے سے ایتھیزم کے اندر بھی پہلی قسم ماننی چاہیے جو ریشنل ایتھیسٹ ود کوسچن مارک ہے. ریشنل ایتھیسٹ ہے یعنی ود کوسچن مارک, جو عقل کو استعمال کرتے ہوئے ایتھیسٹ بن جاتا ہے, مگر جب وہ پراپرلی عقل کو استعمال کرتا ہے تو وہ واپس ایگنوسٹسزم کی طرف آ جاتا ہے, تشکیک کی حالت میں آ جاتا ہے, اور پھر بتدریج اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ واپس آ جاتا ہے. دوسری قسم ہوتی ہے سائیکولوجیکلی, نفسیاتی طور پر. سائیکولوجیکلی کا تعلق آرگومنٹس کے ساتھ نہیں ہوتا, وہ انڈیویجول ہوتا ہے, اس کا ذاتی مسئلہ ہوتا ہے. ذاتی مسئلہ کیا ہے؟ اس کو ان سوالوں کے جوابات سیٹسفیکٹری مل نہیں رہے ہوتے, جوابات مل رہے ہوتے ہیں مگر ایسا ٹائم اس بیچارے پر آ جاتا ہے آزمائش کا کہ اس کو وہ سیٹسفیکٹری آنسرز لگ نہیں رہے ہوتے. آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ 1-2 گھنٹے آپ گفتگو کرتے رہیں, بندے کو بات سمجھ نہیں آتی, مگر اگلے دن آپ 1 منٹ میں ایک جملہ بولتے ہیں, اس کو بات کلک کر جاتی ہے, وہی بات جو آپ 2 گھنٹے سے لگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ہر بندے کا اپنی زندگی کے اندر کبھی نہ کبھی تجربہ رہا ہوگا کہ ایسا سوال سامنے آتا ہے کہ انسان کا دماغ جو ہے وہ ہل جاتا ہے. ٹھیک ہے, یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا, پھر قدرتی بات ایسی ہے کہ ایک سمپل سا, بڑا نارمل سا, بڑا کامن سا آرگومنٹ ان کے سامنے آتا ہے اور ان کو وہ ڈائجسٹ ہو جاتی ہے وہ ساری بات. اس کو کہتے ہیں انسانی نفسیات. بعض اوقات انسانی نفسیات کی زمین بنجر ہو جاتی ہے جو آرگومنٹ کے بیج کو اڈاپٹ نہیں کر سکتی, اس سے کوئی حل نہیں نکال سکتی, کوئی رزلٹ نہیں نکال سکتی. اور بعض اوقات جو انسانی ذہن ہے وہ پریپیئر ہوا ہوتا ہے, مینٹلی وہ ہنگری ہوتا ہے کسی آرگومنٹ کا. جیسے ہی آپ آرگومنٹ کا بیج پھینکتے ہیں وہ چن لیتا ہے اور بڑا زرخیز ہو کر پھل نکال دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں سائیکولوجیکلی. اچھا, تیسری قسم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سوشلی. یہ سب سے بڑی تعداد جو میں نے محسوس کی ہے نا, جو آپ کو ایتھیسٹ کی نظر آ رہی ہے اس وقت جتنا, وہ سوشل ہے, سوشل ایشوز کے اوپر. مثال کے طور پر ماں باپ نے اچھا سلوک نہیں کیا, ٹھیک ہے, بہن بھائیوں نے اچھا سلوک نہیں کیا, بیوی نے اچھا سلوک نہیں کیا, بچے اچھا سلوک نہیں کر رہے, یا ہمارا پاکستان کا ماحول یا مسلم ممالک کا ماحول, ان کی زبوں حالی دیکھی, ان کی سوشل ویلیوز دیکھی, دین سے متنفر ہو گئے. ٹھیک ہے, اور کہنا شروع کر دیا کہ جناب اور مسلمان تے ہوندے ہی انج نے, مسلمان تے ہوندے ہی انج نے, مسلمان تے آئی چوڑے نے, مسلمان تے فلانے نے, مولوی ٹھیک نہیں, مولوی گندے, مولوی ایسے کرتے ویسے کرتے, یہ کرتے وہ کرتے. حالانکہ میں بھی بڑا تنگ ہوں مولویوں سے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ مولویوں سے تنگ ہو, مثلا عربی کا مقولہ ہے نا کہ فر من المطر وقام تحت البیزاب, کہ بارش سے بھاگ کر آبشار کے نیچے, یعنی آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. تو جو ایتھسٹ ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک مسئلے کا حل کے لیے دوسرے مسئلے میں منہ دے دیتے ہیں, مسئلہ کھڑا کر لیتے ہیں, نیا مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں کہ انکار ہی کر دو سب چیزوں کا. تو سوشل ایشوز, یہ جو سوشل ایتھیسٹ ہیں, سوشلی ڈی مورلائز قسم کے ایتھیسٹ ہوتے ہیں, ان کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے معاشرے کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں, اور ان ستانوں کے بعد, ان پریشانیوں کے بعد یہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہم ان تمام ادیان کا انکار کر دیتے ہیں. اس قسم کے جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں نا, اگر تو وہ شدت اختیار نہیں کر چکے ہوئے تو ان کو واپس لانا آسان ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, ان کو واپس لانا آسان ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ان کو یہ سمجھا دیں, یہ چیز ان کو سمجھا دیں, ابھی میں اس باب کی طرف نہیں جا رہا, یہ سوری, ان کی ڈائگنوز کرنے کے بعد ان کی جو میڈیکیشن ہے اس کی طرف میں بھی نہیں جا رہا. تو آپ نے مجھے کہا بریف, تو میں بتا دیتا ہوں. تو تیسری قسم ہو گئی آپ کے سامنے سوشلی ڈیمورلائز ایتھیسٹ کی. ٹھیک ہے, سوشل ایتھیسٹ کی. ٹھیک ہے, چوتھی جو ہے نا, چوتھی وہ ہے ایسے ایتھیسٹ کی جو میری سمجھ کے مطابق جو کہ گلیمرائز کرتے ہیں اور ٹرینڈ کی وجہ سے, فیشن کی وجہ سے وہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, فیشن, انفیشنیبل آپ کہہ سکتے ہیں, یا ٹرینڈ کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں. یعنی ان کی اپنی ریزن کوئی علمی تحقیق نہیں ہے, کوئی ان کو نفسیاتی خلفشار نہیں ہے,
کوئی ان کو مسئلہ نہیں ہوا, مگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر بڑی تیزی سے, یعنی چلو تم وہاں کو جہاں کی ہوا ہو, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مغرب زدہ ہیں, ان کے ساتھ بحث کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا. فائدہ ہی یہ کوئی نہیں. مغرب زدہ لوگ ہیں, ان کے ساتھ بحث کرنے کا فائدہ نہیں, کیونکہ وہ کسی عقل کی بنیاد پر, دلیل کی بنیاد کے اوپر نہیں ہوتے. وہ کیا ہوتے ہیں, وہ مرعوب ہو جاتے ہیں. یعنی ارطغرل دیکھیں گے تو جناب جہاد لڑ کرنے کا دل کرے گا, اور جناب گیم آف تھرونز دیکھیں گے تو ڈرامے بازیاں کرنے کا دل کرے گا. ٹھیک ہے, سمجھ گئے صحیح, تو سمجھ تو گئے. یہ اس قسم کے ان کے صحیح. بارے میں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایک بندہ رات کو مومن ہوگا, صبح کافر ہو جائے گا. صبح کافر ہوگا, رات کو اللہ مومن ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ٹرینڈ پر اللہ. چلنے والے لوگ ہوں گے, لکیر کے فقیر ہوں گے, ہیش ٹیگ سیٹ کرنے والے لوگ ہوں گے. کہیں گے اچھا جی آج کون سا ٹرینڈنگ میں جائیں گے. کیا ٹرینڈنگ ہے جی؟ آج یہ ڈرامے بازی ٹرینڈنگ کے اندر ہے, اس میں چلو جی ڈالو. ہم بھی یہی کرتے ہیں. یعنی لوگوں کا منہ لال ہے تو اپنا چپیڑے اور تھپڑ مار کر یا دیوار میں سر مار کر پھاڑ لیا اور لال کر لیا. اس قسم کے اللہ. لوگ ہوتے ہیں. ان لوگوں کا علاج کوئی بھی نہیں ہے, مگر یہ ہے کہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کی جا سکتی ہے, اور بے شک. اچھے طریقے سے ہمیں چلنا چاہیے. ابھی میں ان کے نا میڈیکیشن کے اوپر بات کروں گا, یہ مجھے آپ نے کہہ دیا تو میں نے آہستہ آہستہ بتا دیا آپ کو. اچھا یہ یاد مطلب رکھیں, وہ اس کو جی ایتھسٹ کی جتنی ٹائپس ہیں, ایتھسٹ کی جتنی ٹائپس ہیں, یہ انہی ٹائپ سے ملتی جلتی ہیں جو کسی بھی مذہب کے ہو سکتے ہیں, یہ یاد رکھیں. اسی اوکے. لیے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب آپ ایتھزم کو ایک ریلیجن کہتے ہیں تو ہر ایتھزم کے ماننے والے جو ایتھسٹ ہیں ان کی بھی وہی قسمیں ہوں گی جو کسی بھی ریلیجن کے ماننے والے. آپ دیکھیں, آپ کے ہاں ریشنل بلیور بھی ہے, آپ کے ہاں سائیکولوجیکل بلیور بھی ہیں, آپ کے ہاں سوشل بلیور بھی ہیں, اور آپ کے ہاں ٹرینڈ والے بلیور بھی ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ مغرب کہتا ہے, یا یہ جو نیو ورلڈ آرڈر کے ماننے والا زائنسٹ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ 3-4 قسم کے مسلمان ہیں, یہ اس قسم کے مسلمان ہوتے ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ بلیور 3-4 قسم کا ہوتا ہے. وہ بلیور ہے جو فرملی, اسٹرانگلی, کانفیڈنٹلی اپنے عقیدوں کو مانتا بھی ہے اور ان کو پروپیگیٹ کرنا بھی جانتا ہے. وہ ٹکر لیتا ہے بالکل. ایسے ایتھسٹ کے ساتھ, یا ایسے داہریوں کے ساتھ, یا ایسے کفار کے ساتھ, یا ایسے منکرین و زندیقوں کے ساتھ. دوسرا وہ ہے جو بیچارہ جو ہے نا, کیا اسے کہتے ہیں, نمازیں پڑھ رہا ہے, دیکھا دیکھی سارے معاملات کر رہا ہے, ٹریڈیشنلسٹ قسم کا, ٹھیک ہے. اور ایک وہ ہے جو صوفی قسم کا, جو نفسیاتی طور پر بس مسلمان ہوا ہے, وہ کہتا ہے ہو اللہ کی ضربیں ہیں اللہ کہ میں تسبیح چبھتا وغیرہ. ہوں, ہاں کہ میں چبھتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح, اور تو فقط اللہ اللہ اللہ. یہ وہ والے لوگ. تو بہرحال یہ ایتھزم کی آپ قسمیں سمجھ سکتے ہیں. ایک بہت بریف انٹرو میں شکریہ نے دینے عامر کی بھائی, کوشش. بہت شکریہ, جزاک اللہ. آج مطلب یہ انٹروڈکشن ہو گیا. انشاءاللہ نیکسٹ جب ہمارا بدھ والے دن ایپیسوڈ ہوگا تو یہ کریں گے. اور ایک بھائی نے ہمیں کہا تھا ایک ویڈیو کے اوپر رسپانس دینے کے لیے, تو وہ بھی انشاءاللہ کریں گے. وہ میرے سامنے وہ آ میں اس پہ جائیے کہہ وہ دیتا عامر ہوں, بھائی. میں وہ کہتا ہوں آپ اس نے پہ. دیکھ نہیں لیے وہ ویڈیو. میں نے دیکھی نہیں ہے کیونکہ میں بزی تھا. مجھے لنک پہنچ گیا واٹس ایپ کے اوپر. تو ہمارے مصور اس بٹ کو صاحب ہیں, بڑے انشاءاللہ پیارے بھائی نیکسٹ ہیں ڈسکس کریں گے. بالکل اس کو جی. انشاءاللہ اس کو وہ ہم ایوولوشن دیکھیں کے گے, اوپر عامر بھائی بھی دیکھیں گے. ہاں جی, میں بھی دیکھوں گا, اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنا ایک ایپیسوڈ ہی مطلب ٹاپک سے ریلیٹڈ رکھ لیں, اور پھر اس کے کریں اوپر گے. ذرا ڈیٹیل میں اس پہ کرنا ہے, گفتگو ہو جائے. جی بالکل. اس پہ کرنا اور ہے. اب اس کی وجہ یہ ہے, فاروق بھائی, اس کے اوپر پروگرام اس لیے جی ضروری ہے کہ ادھر سے مرو نے یہ پروگرام کیا ہے, اور ادھر سے میرے سننے میں آیا ہے کہ جو مقلد ملحد ہے اس نے بھی اس کے اس اوپر نے جو ہے بھی وہ کیا ہے. پروگرام کیا ہے. تو اب میں ان دونوں کا جائزہ لے لوں, اس کے بعد پھر میں اپنی رائے دے سکوں گا. ناقص رائے, جی میں کوئی اسکالر, کوئی بایو کیمسٹ, کوئی جو ہے نا کوئی ایوولوشنسٹ نہیں نہیں یار ہوں, عامر ناٹ اے بھائی. سائنٹسٹ, مگر اپنی رائے دیں گے. جی بہت شکریہ. بالکل انشاءاللہ. چلیں ہم اس کو انشاءاللہ دیکھیں گے. جی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں بتایا. اور اس چیز کو, حالانکہ میں نے اس کو اگنور کر دیا تھا, ویڈیو کو میرے بھی سامنے آئی تھی, لیکن بہت اچھے یار, تھینک یو. مجھے اب ذہن سے نام نکل گیا. وہ بھائی کا کیا نام بتایا تھا آپ نے عامر صاحب؟ جی مصور بٹ صاحب ہیں. مصور بٹ جی صاحب, جی. بہت شکریہ مصور صاحب. اور آپ لوگ بھی جو دیکھ رہے ہیں, ہمیں اس طرح کی چیزیں بتاتے رہا کریں. اب بیفور کہ ہم جائیں کالز کی طرف, جو وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ یہ ٹارگٹ پورا کر دیں گے لائکس اینڈ شیئرز کا, تو آپ کو ملے گا جناب عامر بھائی کا نمبر, جسے دیکھ کے ڈیلیٹ کر دینا آپ نے. تو یہ رہا عامر بھائی کا نمبر, جلدی سے دیکھ لو اور پھر ڈیلیٹ کر دیں گے. چلو بھائی لکھ لو اس کو, جس نے لکھنا ہے. مذاق کر رہا یار ہوں یار, کوئی ڈیلیٹ نہیں یہ کر نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے. میں کوئی اسکالر نہیں ہوں, میں کوئی فلاسفر نہیں ہوں. آئی ایم ناٹ اے سائنٹسٹ, آئی ایم ناٹ اے اسکالر, آئی ایم جسٹ اے لرنر, اسٹوڈنٹ. اگر کسی کے پاس کوئی انفارمیشن ہو جو وہ میرے ساتھ شیئر کر سکتا ہے, جو میرے علم میں اضافہ ہو, کوئی بات شیئر کرنا چاہتا ہے, کیونکہ مجھے پچھلے دنوں کچھ ایکسپیرینس ہوا ہے کہ مجھے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے. 1-2 جگہ پر میں نے اپنا نمبر شیئر کیا ہے, تو مجھے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے, کافی معلومات ملی ہے. تو یہ صرف اس لیے میں نے فاروق بھائی کو کہا کہ نو پرابلم, آئی وڈ لو ٹو شیئر انشاءاللہ, اور اس پہ کریں گے ہم بات.
جی نمبر نوٹ کر لیجئے عامر بھائی کا, اور کچھ گزارشات میری طرف سے کر لیجئے کہ مجھے تو اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ جب میں نے نمبر پبلکلی دیا تھا تو میرا کیا حال ہوا تھا اس کے بعد. تو یار یہ تھوڑا سا مطلب خیال رکھا کریں. جو لوگ مطلب سمجھدار ہوتے ہیں ان کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی, ان کو تو اس چیز کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ مطلب سوشل میڈیا کے اس طرح اس ٹیم کے ساتھ چل کے جو بندہ کام کر رہا ہوتا ہے نا, اس کے پاس مطلب ٹائم کا کیا کیا پرابلم یا کیا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں ہفتے کے مطلب ساتوں دن ہی ہمارا کوئی نہ کوئی شو ہوتا ہے کبھی, مطلب اس حوالے سے تو یہ چیز کا تھوڑا سا خیال رکھیے گا. جی 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 عامر بھائی جی ایک بات میں ایڈ کر لیتا ہوں. دیکھیں میں جیسے پوری دنیا لاک ڈاؤن میں تھی تو میں بھی لاک ڈاؤن میں تھا اور گھر ہی تھے ہم لوگ, تو کافی ٹائم تھا میں چیزیں کر رہا تھا. میں ایک مزدور بندہ ہوں, جاب کرنے والا بندہ ہوں, میں کوئی 24/7 نہیں ہوں, اور مجھے بھی پیٹ لگا ہے اور میں جو ہے کام کاج کرتا ہوں. تو یہ چیز ہے کہ کل سے میری روٹین دوبارہ جو ہے وہ چینج ہو رہی ہے, تو پھر وہی آفس ورک سٹارٹ ہو جائے گا 8 to 5 اینڈ آئی ول بی بزی. کل سے میری روٹین دوبارہ سٹارٹ ہو رہی ہے, مگر یہ ہے کہ 2 دن جو ہے نا فاروق بھائی بتا دیجئے ہمارے لوگوں کو کہ اس کے اوپر ہم پروگرام کیا کریں گے. 2 دن, ہفتہ اور بدھ. جی ہفتے اور بدھ کو کیا کریں گے. تو اب جیسا کہ عامر بھائی بتا رہے ہیں, تو اسی طرح آپ نے جب رابطہ کرنا ہو واٹس ایپ پہ کال یا میسج وغیرہ, تو اسی حساب سے دیکھ کالز تو مطلب کال ہوگی نہیں, پاسبل نہیں ہے, وہاں پہ واٹس ایپ کی کال بین ہے سعودیہ میں. تو میسیجز آپ کر سکتے ہیں, آپ اپنا سوال یا کوئی چیز شیئر کرنا چاہتے ہو تو لکھ کے وہ کر دیا کیجیے گا. تو انشاءاللہ نا اس کے اوپر اب یہ عامر بھائی کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کا کیا کریں گے. پھر میں تو یار نمبر والے معاملے سے جان چھڑا چکا ہوں ایک بہت عرصہ پہلے. بہرحال اب آ جاتے ہیں جناب آپ کی کالز کی طرف, اور ٹاپک آپ کو پتا ہے آج کا ہمارا جو الہاد کے حوالے سے بیسک ان کی فلسفی اور پھر سائنس ایک بطور ریلیجن ایک نیا یہ جو انہوں نے کھڑا کیا ہے, اور تھوڑا سا اس کے بعد ہم نے ان کی ٹائپس کو مطلب ڈسکس کیا ہے. تو اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو, لاجیکل کویسچن اور ٹاپک سے ریلیٹڈ ہو, تو آپ لوگ یہ لنک جوائن کر لیجئے جو چیٹ میں آپ کو نیچے دیا جا رہا ہے, اور میں ونس اگین ایک مرتبہ پھر دے دیتا ہوں. فیس بک والوں تک ابھی تک نہیں پہنچا مجھے پتا چل رہا ہے, تو یہ فیس بک پہ بھی دے دیا ہے, اور یہ رہا آپ کی اسکرین پہ بھی. اب کرنا کیا ہے اس میں تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ آڈینس ہماری چینج ہے, تو آپ نے اس کو کھولنا ہے اپنے براؤزر کے اندر, اور اپنا نام وغیرہ لکھنا ہے, اور اگر کیمرہ پہ آنا چاہیں تو ٹھیک ہے, ادروائز کوئی فوٹو لگا کے تو بس اس کو اوکے کر دینا ہے. آپ اسٹوڈیو میں انٹر ہو جائیں گے, اس کے بعد ہم وقت کے حساب سے آپ کی کال جو ہے نا اس کو اپنے شو میں شامل کر لیں گے. اور پہلی کالر ہمارے ڈاکٹر یوسف صاحب ہیں, ان کی طرف جانے سے پہلے ایک اور چھوٹی سی چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی, وہ میں آپ سے کر دیتا ہوں شیئر, کہ نارملی ہم لوگ جو کر رہے ہیں قادیانیت کے حوالے سے آگاہی مہم چلا رہے ہیں, معلومات لوگوں کو دے رہے ہیں, تو ہماری زیادہ تر آڈینس جو ہے وہ اسی طرح سے ہے. لیکن یہ 2 دن جو ہے ہم ایک تھوڑا سا ٹوسٹ لا رہے ہیں ایتھیزم کے اوپر, میں اور عامر بھائی. اس میں میں اور عامر بھائی ہی ہوا کریں گے, کبھی کوئی گیسٹ اپیئرنس ہوئی تو وہ ایک مطلب ایک الگ چیز ہوگی, ادروائز میں اور عامر بھائی اس کو لے کے چلا کریں گے. تو ایک تو یہ چیز مطلب ویورز جو پوچھ رہے تھے بار بار اس میں کیا ہوگا, کہ آپ یہ ان کے لیے بھی تھوڑا سا ہو جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے کوئی جاننے والے کوئی عزیز دوست جو اس ٹاپک سے انٹرسٹ رکھتے ہوں, اس ٹاپک کے اوپر کام کرتے ہوں یا اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں, تو اب یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ذرا ایک دفعہ ان تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ بدھ کو اور ہفتے کو یہ پروگرام آتا ہے, تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مطلب صرف قادیانیت کے اوپر نہیں, اس حوالے سے بھی ہم تھوڑی سی اپنی کوشش کر رہے ہیں. اور اب آ جاتے ہیں ہمارے کالر کی طرف, محترم جناب ڈاکٹر یوسف صاحب. جی سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جناب, کیا حال ہے, خیریت ہے؟ جی اللہ پاک کا کرم ہے. جی ڈاکٹر صاحب کیا سوال ہے؟ جی ہاں جی, میں جو بائی چانس جو ہے یہ جو پاکستانی ملحد ہیں ان کی میں کنورسیشن دیکھتا رہتا ہوں, جی تو ان میں تو نہ کوئی مجھے تو جو ان میں محسوس ہوا کہ جو یہ دین سے لوگ آزادی چاہتے ہیں, دین کی جو پابندیاں ہیں, خدا سے نہیں کہ دین کے نماز پڑھنا ہے, حرام سے بچنا ہے, بالخصوص سیکس کے حوالے سے پابندی ہے, تو یہ جو پاکستانی ملحد بڑا وہ مشہور ہے, تو میں نے تو ساری اس کی وہ تو مجھے وہ کوئی سیکسی بلا لگتا ہے, اور تو کوئی اس میں کوئی نالج والی یا اسکالری والی کوئی بات نہیں ہے. لڑکیاں 2-4 ساتھ بٹھا لیتا ہے, تو اسے کہتے ہیں سوڈو یہ ہوتا ہے کہ یہ فرضی اسکالر بن جانا, کہ یہ سوڈو ہے, کوئی اس کے پاس نالج نہیں ہے, نہ سائنس کا نہ ادروائز, ایسے اپنی جو ہے نا بیوقوف والی باتیں کرتا رہتا ہے. تو یہ اسلام کی جو پابندیاں ہیں, جو اشعار ہیں, ان سے آزادی چاہنے کے لیے یہ ایک ڈرامہ رچاتے ہیں. سمجھ گیا آپ کا سوال, سمجھ گیا, میری سمجھ میں آ گیا. جی عامر بھائی کیا رسپانس اس کے اوپر کریں گے؟ بیسیکلی یہ کوئی سوال تو نہیں تھا, مطلب ایک طرح سے ان کی رائے تھی, لیکن کیا آپ اس سے کس حد تک متفق ہیں کہ وہ جو ایک صاحب ہیں وہ جو چلے پھرتے ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ, تو کیا اس حوالے سے؟ جی وہ میں نے جو قسم بیان کی تھی نا, جو ٹرینڈ
بیگرز ہوتے ہیں, وی آر ناٹ ٹرینڈ سیٹرز, ٹرینڈ بیگرز, ٹھیک ہے. تو وہ جو ٹرینڈ بیگرز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی انہوں نے ٹھیک اپروپریٹ ورڈ بولا ہے, سوڈو قسم کے, اسٹیریوٹائپ بھی ان کو آپ کہیں, وہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ کیا کرنا چاہتے ہیں بیسیکلی, وہ یہ تاثر دیتے ہیں اٹینشن لینے کے لیے کہ وہ بہت بڑے اسکالر ہیں, اینڈ دے نو ایوری تھنگ اینڈ دے کین ٹاک اباؤٹ ایوری تھنگ. وہ یہ مسئلہ ہوتا ہے. مگر ان کے بولنے میں, دیکھو میری بات سنیں, ہر انسان ہر چیز پہ بول سکتا ہے, کسی کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. جب آپ آرگیومنٹس پر ڈسکورس پہ آتے ہیں تو اٹس لاجیکلی لیگل اینڈ شوڈ بی لیگل, ٹھیک ہے, اور قانونی طور پر بھی یہ لیگل ہونا چاہیے کہ کوئی انسان اپنی رائے دے کسی چیز کے بارے میں, مگر وہ رائے اپنے علم کے مطابق ہونی چاہیے. میں اگر سائنس کے اوپر کوئی رائے دوں گا تو وہ ایک ایسی رائے ہوگی جس رائے کو میں خود تسلیم کر رہا ہوں کہ یہ ناقص ہو سکتی ہے, کمزور ہو سکتی ہے, اور میں اس میں مزید سیکھنے کے لیے تیار ہوں, میں چاہتا ہوں. مگر ایک بندہ مذہب کے بارے میں ایسی رائے دے رہا ہو کہ جیسے اس نے ہر چھان بین کر لی ہے, ایسی رائے دے رہا ہو, یہ ہے وہ جہالت. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں, بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فوق کل ذی علم علیم, ہر عالم کے اوپر ایک اس سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے. اور اللہ نے قرآن میں سورہ کہف کے اندر یہ ثابت کر کے دکھایا ہے پریکٹیکلی, بالقوانی بالفعل, بالحقیقت اللہ نے ثابت کر کے دکھایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر کے پیچھے جانا پڑا. بائی نیم وہاں مینشن نہیں ہے, مگر جو لوگ بھی جانتے ہیں, میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ زیادہ تر اس نیم سے جانتے ہیں. تو حضرت خضر کے پاس جانا پڑا علم سیکھنے کے لیے, علم کی تعویل سیکھنے کے لیے. تو یہ جو لوگ قرآن پر تبصرہ کرتے ہوئے, حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک کیٹاگوریکل قسم کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, بیسیکلی اٹس illogical, اٹس irrational. یہ ایک اسٹوڈنٹ کا بیہیویئر نہیں ہو سکتا, ایک جاہل کا بیہیویئر یہی ہوتا ہے بہرحال. تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں. تو سوڈو ہی ہے, سوڈو انٹلیکچوئل. جی سوڈو انٹلیکچوئل, ایگزیکٹلی. بہت شکریہ عامر بھائی. نیکسٹ ہمارے ساتھ کالر شاہ جی. السلام علیکم رحمۃ اللہ. شاہ جی کہاں سے, کیا سوال ہے جی؟ جی السلام علیکم. مائی نیم, میں یونائٹیڈ کنگڈم سے بات کر رہا ہوں, and I think Amir Haq knows me. Maybe. Yeah, he does. Actually, anyways, I'll come back to the subject. میرا background ہے جی Imperial College London سے, and I happen to have done studies on singularities. So I came across a lot of atheists in my life. لیکن مجھے specifically جو پاکستانی atheists نظر آتے ہیں, نہ ان کا سائنس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. For some reason, all of a sudden, when they arrive in this country or any other country, وہ let go کر دیتے ہیں جو ان کی چیزیں ہوتی ہیں, and it suddenly makes them an expert in religion. In science. تو کوشچن میرا یہ ہے کہ ریلیجن کا تو آپ کو شاید پتا نہیں تھا, تو آپ نے چھوڑ دیا اس کو. ایٹ لیسٹ سائنس تو اسٹڈی کر لو اس کو پہلے کلیم کرنے سے پہلے. تو we've had this debate before. I hope میں چاہتا تھا کہ عامر حق اس اینگل کے اوپر کوشچن کرے اگر آپ کی ڈائریکٹلی کسی ایتھیسٹ سے بات ہوتی ہے. It would be an interesting conversation, and 9 out of 10 times آپ کو پتہ ہی لگے گا کہ ان لوگوں کا کوئی سائنس میں بیک گراؤنڈ ہوتا ہی نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. اتنا ہی مجھے بولنا تھا. شکریہ. جی بالکل. میری آواز آ رہی ہے فاروق بھائی؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی اب آ رہی ہے عامر بھائی؟ جی اب آ رہی ہے, اب آئی ہے. جی بہت شکریہ. بالکل ان کو میں جانتا ہوں, یہ شاہ جی ہیں, ہمارے بڑے اچھے دوستوں میں سے ہیں, اینڈ ہی از ون آف مائی کلوز فرینڈس. اور کافی کچھ ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں, بڑے بڑے امیزنگ ٹاپکس ہیں جن کو ڈسکس کرتے ہیں. مگر کمنگ ٹو دا ٹاپک, اور یا جو پوائنٹ جو انہوں نے ریز کیا, قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لا تقفو ما لیس لک بہ علم. یہ نہیں کہا اللہ نے کہ لا تکلم, کہ بات نہ کرو جس چیز کا علم نہیں. اللہ فرماتے ہیں لا تقفو ما لیس لک بہ علم, نہ کھڑے ہو اس جگہ پر, یعنی ایسے گراؤنڈ پہ کھڑے ہونا جو دلدل ہے, جو گراؤنڈ ریالٹی پر نہیں ہے, فیکٹس پر نہیں ہے, فگرز پر نہیں ہے, اور اسٹیبلش آرگومنٹس پر نہیں ہے. اس گراؤنڈ کے اوپر مت کھڑے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. اللہ نے یہ قرآن میں کہا. ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
بے کہ شک سوال کرو. ہم نے یہاں ذکر بھی ایک دفعہ ایک پروگرام کے اندر کیا تھا جہاں ہم تقلید کے بارے میں بات کر رہے تھے. تو جی فَاسْأَلُوا جی أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, سوال کرو اہل ذکر سے, the people who know. ٹھیک ہے, کہ جو لوگ جانتے ہیں ان سے آپ نے سوال کرنا ہے. اب رویوں سے پتہ چلتا ہے, ایک بندے کے انداز سے پتہ چلتا ہے. میری بھی جتنے ایتھیسٹ کے ساتھ, جس طرح شاہ جی بتا رہے تھے, ہماری جتنی بھی ایتھیسٹ کے ساتھ بات ہوئی ہے, ہم نے یہ چیز محسوس کی ہے کہ وہ لوگ یہ پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ یو نو کہ وہ اپنے آپ کو ڈسیٹ دے رہے ہیں. وہ کسی بندے کو نہیں, ہمارا کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے, ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ رہے ہوتے, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ جس گراؤنڈ پہ وہ کھڑے ہیں وہ گراؤنڈ زمین پر ہے ہی نہیں ہے, وہ ہوا میں ہے, اور وہ اس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں وہ حتمی طور پر خود ہی نہیں جانتے. تو بہرحال یہ بات ان کی ٹھیک تھی, اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا چاہیے. قرآن نے تو صاف طور پر ہمیں یہ کہا ہے کہ ایسی بات آپ نے نہیں کرنی جس بارے میں آپ کسی گراؤنڈ پر نہیں کھڑے ہیں. اگر کرنی ہے تو سوالیہ نشان کے اندر کرنی ہے, اسی لیے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ والے میں نے آج پڑھی. جی جی جزاک اللہ, تھینک یو عامر بھائی. اور نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ ٹروتھ سیکر جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم کیا سوال ہے آپ کا؟ جی جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی سر آ رہی ہے. اچھا جی, میں تھوڑی سی ایک ہیلدی ڈسکشن کرنا چاہوں گا 5 منٹ کی, اگر آپ مجھے اجازت دیں. لائک کس طرح سے, مطلب جی آپ اسی یہ جو آپ کا ٹاپک چل رہا ہے اس پہ اصل میں میری بھی ایتھیزم کے حوالے سے جی جی بالکل. جی آپ کس چیز کو ریپرزینٹ کریں گے, ایتھیزم کو؟ جی نہیں, میں الحمدللہ اسلام کو ہی ریپرزینٹ کروں گا, لیکن چونکہ عامر حق صاحب کی اس میں کافی زیادہ اسٹڈیز ہیں تو میں ان سے اپنے کچھ آپ پوائنٹس ایسے جو ہے کریں, وہ ٹروتھ سیکر بھائی, میں فاروق بھائی ایک منٹ ذرا, آپ نا ٹروتھ سیکر جی بھائی سوال کریں, 5 منٹ نہیں ہو سکتے, سوال آپ اوکے کریں, اس کے بعد آپ ٹھیک میں ہے. آگے چلیں گے, پروگرام ٹائم اچھا, ہوگا. نارملی جب میرا ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, اس میں تھوڑی سی مجھے جو ہے نا وہ تذبذب رہتا ہے. ایک یہ ہے کہ جب میرا کسی بھی ایتھیسٹ سے مکالمہ ہوتا ہے تو وہ آخر پہ ایک میزو تھیسٹ والی کنڈیشن پہ آ جاتا ہے. وہ یہ اسی پہ آ جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اتنا رحیم و کریم ہے اور آپ اس پوری دنیا کی فائن ٹیوننگ کو کلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فائن ٹیوننگ کی ہوئی ہے, تو پھر یہاں پہ پوری دنیا میں اتنا کیوس کیوں ہے؟ ایک چھوٹا بچہ اس کی ڈیتھ کیوں ہو جاتی ہے, طوفان کیوں آ جاتے ہیں؟ ایک یہ بات. اور دوسری بات میں نے آپ سے یہ کرنی تھی, کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کچھ ہمارے جو ریلیجن کی ڈیپ اسٹڈیز ہیں جہاں پہ کچھ معاملات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی کرٹیکل پوزیشنز پہ, کچھ جیسے بنو قریظہ والا واقعہ ہو گیا, ان چیزوں کو وہ زیادہ ایکسپلائٹ کر کے ان لوگوں کو جن کے پاس ان چیزوں کا نالج نہیں ہوتا ذرا ڈی ریل کرتے ہیں. بڑی مہربانی جی, السلام علیکم. جزاک اللہ جی, شکریہ جی. جی جی بہت عامر بھائی. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو کالر آئے وہ سوال کے لیے آ رہا ہے. فاروق بھائی اب تھوڑا ہیزیٹیٹ نہ ہو, کھل کے کریں بات, ٹھیک ہے؟ جو کالر آئے وہ کوشچن کے لیے آئے گا, نمبر 1. میں کہوں گا تو اچھا نہیں لگے گا. تو فاروق بھائی آپ نے دیکھنا ہے جو کالر آئے وہ سوال کے لیے آئے, برائے مہربانی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ریلیٹو بڑی اسپیسیفک پرسائز اباؤٹ دا ٹاپک پہ ہو. دونوں سوال جو انہوں جی نے جی, کیے میں ہیں وہ وہی عرض ٹاپک کر رہا تھا اصل میں عامر بھائی, سے یہ ریلیٹڈ نہیں. بھائی پہلے بھی آتے رہتے ہیں کال کے اوپر, تو اس لیے جو ہے نا وہ میں نے تھوڑا سا ان کو مطلب وہ کرنے دیا, لیکن میں بار بار بتا چکا ہوں یار, اچھا بندہ خود بھی نہیں لگتا بار بار آپ لوگوں کو اس طرح سے کہتا کہ جب ہم کہہ رہے ہیں, جب یہ لکھ کے ایک بینر بھی لگایا ہے اوپر کہ پبلک کویسچن اینڈ آنسر سیشن, تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں سوال جواب ہم کریں گے. تو میرے بھائی ناراضگی والی مطلب کوئی بات اس میں ہوتی نہیں ہے. اگر ہم نے کسی چیز کو ڈسکس کرنا ہے تو اس کے لیے ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ پیج کے اوپر آپ ہمارے میسج کریں, آپ کو کسی نہ کسی ٹیم ممبر کا نمبر دیا جائے گا, آپ وہاں پہ ٹائم ڈیسائیڈ کریں اور انشاءاللہ ہم اس کو لائیو رکھیں گے یہاں پہ اور پبلک کے سامنے بیٹھ کے بات ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی میرے پیارے بھائی. جی عامر بھائی اس کے جی علاوہ ہاں سنیں, یہ جو میں بات کر رہا ہوں پہلے اس کو میں کلیئر کر دوں تاکہ کسی کو یہ غلط امپریشن نہ جائے, کوئی یہ نہ سوچے کہ شاید یہ جی جی بات نہیں اس چیز پہ کرنا چاہ رہے یا جواب نہیں دینا چاہ رہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, دیکھیں ہوتا کیا ہے, جب آپ ایک ٹاپک پہ پروگرام چلاتے ہیں نا, تو جو بندہ اس کو کلک کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس ٹاپک کے بارے میں مجھے انفارمیشن ملے نا, وہ یہ چاہ رہا جی ہوتا ہے. اچھا, تو میری کوشش یہ ہوتی ہے, میں بہت اریٹیٹ ہوتا ہوں اس معاملے کے اندر, کیونکہ میں پرسنلی یہ چیز چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں, اس ٹاپک کے اوپر آپ کے جو اشکالات ہیں نا, یعنی ایتھیزم کی ٹائپس کے اوپر, ایتھیزم کی سائیکی کے اوپر, یہ ہو. اب یہ جو دونوں باتیں کی ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہیں, آؤٹ آف ٹاپک ہیں, ریلیٹیو نہیں ہے, مگر میں پھر بھی ان پہ بات کر دیتا ہوں. جی یہ جو کیوس کی بات ہے دنیا کے اندر, یہ جو کیوس پھیلا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی قرآن کے اندر یہ دعویٰ نہیں کیا, بڑے توجہ سے سنیے گا, قرآن میں جی اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی یہ دعویٰ نہیں کیا ہوا کہ میں نے جو انسان تمہیں دنیا میں بھیجا ہے نا تو بڑا امن رہے گا, بڑا سکون رہے گا, کیونکہ میں اللہ ہوں اس لیے امن رہے گا. قرآن میں کسی جگہ پر یہ کلیم نہیں, بلکہ جہاں پر انسان کی تخلیق کا اللہ نے بیان کیا نا فرشتوں کو,
تو اس پہلے مکالمے کے اندر کہا اتجعلوا من یسفک الدماء، اے اللہ آپ ان لوگوں کو بنانے لگے ہیں یہاں پر جو خون بہائیں گے، جو لا اینڈ آرڈر کریں گے، آپ ان لوگوں کو بنانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پھر آگے وہ پورا مکالمہ چلتا ہے. اچھا یہ تھی تخلیق کے وقت کی بات کہ یہ انسان کیا کرے گا. اب میں آگے بتاؤں گا وہ کیوں کرتا ہے، کیوں کرے گا. دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین و آسمان میں خشکی اور تری پہ جو امبیلنس آپ کو دکھائی دے رہا ہے، غیر توازن آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اور آپ کو یہ کیوس دکھائی دے رہا ہے، یہ انسانوں کا کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو کہیں بھی یہ کلیم نہیں کیا کہ چونکہ میں ہوں میرے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ امن و امان رہے گا. یہ اللہ نے کہا ہی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں کہا. اچھا اب کیوں نہیں کہا؟ اس کی وجہ یہ اللہ نے جو انسان کی تخلیق کی وجہ، سبب اور علت بیان کی ہے وہ امتحان بیان کی ہے. ایتھیسٹ کے پاس اس چیز کے اوپر ہم بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے. ایتھیسٹ پہلے اللہ کے وجود کو تو مانے، تب جا کر وہ مانے گا کہ اس نے ہمیں کیوں تخلیق کیا. بالکل. تو اس لیے یہ کہنا کہ اللہ ہے تو پھر کیوس کیوں ہے؟ اللہ نے تو کہا ہے کہ میں انسان کو پیدا کروں گا، اس کو فری ول دوں گا. وہ فری ول کا غلط استعمال کرے گا. اب وہ غلط استعمال کر رہے، آپ نہ کرو. کیا اسی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اچھے اچھے انسان بنو؟ کیا اسی اللہ نے قرآن کے اندر یہ نہیں کہا کہ مجھ سے ڈرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو؟ تو میں اللہ کے ثبوت میں ایک چور کو تو پیش کر رہا ہوں کہ دیکھو جی چوری ہو رہی ہے، اللہ کہاں ہے. تو ایک نمازی کو، ایک اچھے انسان کو کیوں نہیں پیش کرتا کہ اللہ ہے؟ میں ایتھیسٹ سے پوچھتا ہوں، میرا کاؤنٹر، اور یہ پھکی والا سوال ہے میرا، کہ اگر ایک ایتھیسٹ میرے سامنے کسی چور کو یا کسی قاتل کو پیش کر کے کہے گا کہ دیکھو اس کو یہ قاتل ہے یا چور ہے، اللہ کہاں ہے، تو میں ایک اچھے انسان کو پیش کر کے کہوں گا دیکھو اللہ ہے، پھر وہ کیا کرے گا؟ یہ آرگیومنٹ ہے اللہ کے ماننے یا نہ ماننے کا. تو یہ بالکل اتنی دنیا کے اندر جتنے چور ہیں اس سے زیادہ اچھے لوگ بھی ہیں. خیر دوسرے پوائنٹ پہ آتے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پرٹیکولر اسپیسیفک کانسیکوینسز کے اندر، کرٹیکل سچویشنز کے اندر کچھ فیصلے کیے ہیں، وہ ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. مفتی مبشر صاحب کے چینل کے اوپر، ختم نبوت ٹائمز کے اوپر ہمارا ایک ڈیبیٹ ہونے والی تھی ایک ایتھیسٹ کے ساتھ بنو قریظہ کے واقعے کے اوپر، غزوہ خیبر کو سامنے رکھتے ہوئے. جی کوئی بندہ اس کے اوپر اگر بات کرنا چاہتا ہے، کوئی ایتھیسٹ، میں نے وہاں بھی چیلنج کیا تھا، میں یہاں بھی چیلنج کر رہا ہوں، اگر کوئی ایتھیسٹ اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہے، ویسے اصولاً میں ایتھیسٹ کے ساتھ بات نہیں کرتا سوائے اس کے کہ ایگزسٹنس آف کریٹر پہ بات کرے، مگر اس پرٹیکولر پوائنٹ کے اوپر کیونکہ ایتھیسٹ نے واقعی اس کو بڑا ایکسپلائٹ کیا ہے. خصوصاً ایک دو چینلز ہیں جن کو میں ان کے نام نہیں لوں گا کیونکہ کچھ لوگ تو جانتے ہی نہیں ان کو، میں نے ان کو سنا ہے، وہ لوگوں نے اس کی غلط تعبیر پیش کیا، تشریح پیش کیا. ایک حوالے کے اوپر وہ سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں تھا، جو بنو قریظہ کا فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلط کیا جاتا ہے، وہ فیصلہ انہی کے قبیلے کے بندوں کا تھا جو ان کے حلیف تھے، اور وہ فیصلہ تورات سے تھا، قرآن سے تھا ہی نہیں جو بنو قریظہ کے ساتھ کیا گیا. اور بک آف ڈیٹرونومی اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے اندر جو تورات میں حکم لکھا ہے کہ جو بغاوت کرتا ہے، جو دھوکہ دیتا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ ان کے بچوں کو مارا جائے، ان کی عورتوں کو مارا جائے، ان کے لوگوں کو مارا جائے، ان کی عورتوں کو غلام بنا لیا جائے، ان کے بڑے بچوں بزرگوں کو مار دیا جائے جو بالغ ہیں، جن کے بال آتے ہیں. اب یہ بک آف ڈیٹرونومی میں لکھا ہوا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں تو تمہاری کتاب سے فیصلہ کروں گا. اب اگر کس کو یہودیوں کے اوپر بڑا پیار آ رہا ہے کہ جی یہودیوں کا میسکر کیا، یہودیوں کا جناب بلڈ شیڈ وہاں پر کیا، تو وہ ان کی یہودیوں کی کتابوں کو روز آ کر، جن کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تو نہیں تھا، یہ تو ان کی کتابوں کا فیصلہ تھا. تو یہ ان شارٹ میں بتا رہا ہوں، کوشش کریں ٹو دی پوائنٹ ٹاپک پر آئیں کیونکہ بات پھر کہیں کی کہیں نکل جائے گی اور سننے والوں کو کوفت ہوتی ہے. جی بالکل، تھینک یو عامر بھائی. اور ونس اگین یار مطلب کل اصل میں کل کے شو میں بھی یہی ہوا تھا کہ میں پھر تھوڑا سا نا ہائپر ہو گیا تھا، اور پھر مجھے کہتے ہیں کہ جی فاروق بھائی آپ غصہ کرتے ہیں تو یار اس چیز کا خود ہی آپ خیال کر لیے کیجیے. نیکسٹ ڈاکٹر نعیم صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر کیا سوال ہے جی آپ کا آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ وعلیکم السلام. میں یوزلی نا ٹویٹر پہ ہوتا ہوں تو یہ جو دائریاں ہیں ان سے نا بات چیت ہوتی رہتی ہے، تو ایگزسٹنس آف گاڈ پہ تو وہ ویسے جوک شوک مارتے رہتے ہیں، میریکل کا انکار کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ایک ان کا سوال جو ہے نا وہ ذرا مجھے لگا مے بی یہ آپ کو آج کے ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی ہے، مطلب ان کی سائیکولوجی سے ریلیٹڈ یا ان کی اقسام سے ریلیٹڈ، اسی سے ریلیٹڈ ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں، وہ ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے، مطلب جو قرآن پاک میں اسٹیٹڈ ہے مون سپلٹنگ کے حوالے سے.
وہ کہتے ہیں سائنس اس کو ٹوٹلی ڈینائی کرتی ہے. اس پہ آپ کیا کہیں؟ آپ کی آواز کٹ. عامر بھائی آپ کو ان کی صحیح آ رہی ہے آواز؟ نہیں مجھے سمجھ نہیں آئی, دوبارہ ریپیٹ کریں ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب دوبارہ ذرا آپ کریں جوائن, ذرا آپ کی آواز نہیں صحیح آ رہی. خلیل احمد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سر, کیا حال ہے؟ جی اللہ پاک کا کرم ہے جی. آج کے ٹاپک کے حوالے سے آپ کا کوئی سوال؟ جی سر ایک سوال تھا, میں نے ایک نا یوٹیوب چینل پہ دیکھا تھا, ایک ملحد تھا, اس کا نام میں نہیں لے رہا, لیکن اس کا سوال یہی تھا کہ جب یعنی کہ ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم پیریڈ میں دنیا بنائی, آسمان بنایا, ہر چیز بنائی, یہ تو اس نہیں سے پہلے میرے بھائی آج کے ٹاپک کے حوالے سے, آج آپ نے شاید لیٹ جوائن کیا ہے, میں بتاتا ہوں. آج بات ہم نے جو آج کے ٹاپک میں کی ہے وہ ایک ایتھسٹ کی مینٹلٹی کے اوپر, اس کی سائیکالوجی کے اوپر, اس کی بیسک آئیڈیالوجی کے اوپر بات کی ہے. پھر تھوڑا سا ان کی اقسام کے اوپر ہم نے بات کی ہے, سائنس کے حوالے سے بات کی ہے کہ سائنس کو ایک ریلیجن بنا کے پیش کر دیا. ان 4-5 ٹاپکس میں سے آپ کا کسی سے ریلیٹڈ کوئی سوال نہیں ہے؟ سوری سر, میں تو یہی سوال میرے ذہن میں تھا. اوکے جی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, جزاک اللہ, تھینک یو. ٹاپک پڑھ لیا کریں انشاءاللہ. جب نیکسٹ اس طرح کا کوئی ٹاپک رکھیں گے تو اس کے اوپر ضرور آپ لوگوں کے سوالات لیں گے. بہرحال ڈاکٹر نعیم صاحب دوبارہ آئے ہیں, دیکھ لیتے ہیں اگر ان کا سوال اس سے ریلیٹڈ ہے تو. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, ویلکم بیک. وعلیکم السلام. اچھا میں نے پوچھنا تھا, وہ اکثر اعتراض کرتے ہیں جو مون سپلٹنگ ہے وہ سائنس سے پروف نہیں ہے. وہی مسئلہ ہے جی, ٹاپک سے ریلیٹڈ یہ چیز نہیں ہے. میں بار بار بتا رہا ہوں کہ ہم ان کی سائیکالوجی پہ بات کر رہے ہیں, ان کی اقسام پہ. چلیں آپ اگر اس کرنا چاہیں تو عامر بھائی ورنہ. ہاں کیونکہ پتہ کیا, لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں, ان کو شاید نہیں, ہمارے بھائیوں کو پتہ نہیں چل رہا. کامن سینس از ناٹ سو کامن, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں یہ جو میریکلز ہیں نا, پہلے ایتھسٹ کو میریکلز سمجھانے پڑیں گے. مون سپلٹ جو ہے نا, یہ ایک چھوٹی چیز ہے, سیکنڈری چیز ہے. سب سے پہلے آپ کو بتانا پڑے گا کہ میریکل ہوتا کیا ہے. سائنس کی لینگویج میں میریکل, کیا سائنٹیفکلی میریکل پاسبل ہے یا نہیں؟ کیا جو فزیکل لاز, فزیکل فینومینا آف نیچر جو ہمیں نظر آ رہا ہے, کیا میریکلز اس کے اینٹی ہیں؟ کیا دنیا کے اندر کبھی کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جو فزیکل لاز میں ایسا اضافہ کرے جو اس کو توڑنے کے معنی میں نہ آتا ہو؟ یہ تو پہلے ہم ان چیزوں کے اوپر بات کریں گے, پھر بعد میں مون سپلٹنگ وغیرہ پر ہم جائیں گے. ابھی ہم اس سے پہلے میریکلز پہ بات کریں گے. جی بہت شکریہ جی عامر بھائی, بہت شکریہ. آج کا میرے خیال میں وقت جو ہے نا وہ تمام ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ بدھ کو ہوگا ایپیسوڈ, تو اس حوالے سے اگر کوئی ہو آپ لوگ کمنٹس میں رائے دے سکتے ہیں. جی عامر بھائی. میں یہ کہوں گا کہ میں نے جو گفتگو کی ہے 1 گھنٹے کی, اس میں میں نے فلسفے پر بات کی ہے, اس پہ میں نے سائنس کے حوالے سے کچھ بات کی ہے. کسی بھائی کا اس پہ کوئی سوال تھا تو وہ آگے کر سکتا ہے. ہمیں بھائی یہ اعتراض ہے, آپ نے یہ بات غلط کی ہے, یا یہ سائیکی نہیں ہو سکتی ہے, یا انسان ایسے نہیں سوچتا ہے, اس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں. آگے لے کے چلیں گے اینی ویز. ٹھیک ہو, شکریہ عامر بھائی. اگر کوئی ہے کالر تو آ جائیں, جلدی سے کر لیں جوائن, لنک نیچے موجود ہے. اور باقی جو سوالات ہیں کوئی دوست ایسے اس میں کوئی مطلب ناراضگی والا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب ٹاپک ہوگا تو تب ان کو ضرور ڈسکس کر لیں گے. لیکن جو ایک چیز کے اوپر عامر بھائی مطلب پوری ریسرچ کر کے, اس کو محنت کر کے ایک چیز آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہے ہیں, تو کوشش کیا کریں آپ سنا کریں شو کو پورا, اس حوالے سے اپنے بریفلی لکھ لیا کریں, اپنے پاس ایک کاپی پینسل رکھ لیا کریں. میں مطلب آپ کو بتا رہا ہوں, یہ سیٹرڈے کو اور وینسڈے کو جب یہ شو ہمارا ہوگا, تو آپ کو جیسے کوئی ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال آئے تو آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں, لکھ لیں, اس کو شارٹ کر لیں, بریف کر لیں. اور پھر جب اینڈ پہ جب ہم کالز لیں تو تب آپ وہ سوال رکھ سکتے ہیں, تاکہ ہمیں بھی آسانی رہے, آپ سب کو آسانی رہے, سننے والوں کو بھی آسانی رہے. شیخ صاحب ہمیں سن رہے ہیں, احمد کریم صاحب نیچے کمنٹ آیا ہے. شیخ صاحب وعلیکم السلام, بہت شکریہ جی. اب مطلب لاسٹ کالر ہم لے رہے ہیں, موسیٰ صاحب. السلام علیکم سر. السلام علیکم. میں وہ مون سپلٹنگ والے کا جواب دے دوں؟ ہیلو. نہیں یار موسیٰ بھائی, ریئلی سوری, مطلب یار جب ہم ایک چیز کو کہہ رہے ہیں کہ مطلب ٹاپک سے ہم نے اس کو نہیں ہٹنا ہے, تو اس کا جتنا بنتا تھا دے دیا عامر بھائی نے جواب. تو باقی انشاءاللہ جب ٹاپک ہوگا تب کریں گے. جی عبدالحفیظ منور صاحب سبسکرائب کرنے کے لیے شکریہ, بہت شکریہ. اچھا آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. موسیٰ بھائی آپ کا بھی تمام دوستوں کا شکریہ جنہوں نے ویڈیو کو لائک کیا, شیئر کیا. عامر بھائی کا نمبر ونس اگین یہ رہا اسکرین کے اوپر. اور نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ جیسے میں نے بتایا, نوٹ کر کے پھر آئے گا, سوال کیجیے گا, اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجیے گا. ہفتہ اور بدھ کا 2 دن یہ انشاءاللہ میں اور عامر بھائی آپ کے ساتھ ہوا کریں گے, اور ایتھیزم کے حوالے سے سوال جواب ہوں گے, اور اسی طرح سیکھنے سکھانے کا یہ سلسلہ ہوگا. تب تک کے لیے مجھے عامر بھائی کو دونوں کو دیجیے اجازت. اپنا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال. انشاءاللہ آپ کو بہت جلد ملیں گے. اللہ نگہبان.